السلام علیکم۔ آپ کے اپنے چینل ناولس لائبریری میں آپ سب کا تہہ دل سے خوش آمدید کرتی ہوں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ سب ٹھیک ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں، اور ہماری ناول کا نام ہے وہ جو پیچھے رہ گئے، اور اسے تحریر کیا ہے آسیہ رئیس خان نے۔ اور ہماری ناول حقیقت پر مبنی کہانی ہے۔ وقت کی گردش میں گم ہوئے اور حالات نے چھین لیے ان کے عزیزوں اور پیاروں کے بعد پیچھے رہ جانے والوں کی کہانی۔ ہماری ناول کا جو ہیرو ہے وہ ڈاکٹر ہے، اور بہت خوبصورت لو اسٹوری ہے، فیملی بیس کہانی ہے، بہت پیاری بہت خوبصورت سی کہانی ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو پسند آئے گی۔ بڑھتے ہیں ناول کی جانب۔ اس نے پیسے نکالنے کے لیے حاجرہ کا ہاتھ ذرا دیر کے لیے چھوڑا تھا، اور جب کرایہ ادا کر کے پلٹی تو پیچھے نہیں تھی۔ اس نے دائیں بائیں نظریں گھمائیں، پیچھے مڑ کر دیکھا، تیزی سے آگے بڑھ کر عمارت کے داخلی دروازے کا جائزہ لیا، مگر وہ کہیں نہیں تھی۔ ہاسپٹل کا احاطہ تھا، اس لیے مسلسل رکشہ، اسکوٹر، بائیک اور دیگر سواریوں کی آمد و رفت جاری تھی۔ اس تیز تیز قدموں سے چلتی ماں کو ڈھونڈنے لگی۔ اچلت اور بے قراری اس کے انگ انگ سے مشتہر تھی۔ حاجرہ کی جسامت والی دو عورتوں کو اس نے دوڑ کر پکڑا اور رخ اپنی سمت کر کے چہرہ دیکھا۔ اجنبی چہرہ دیکھتے ہی ان سے اپنی حرکت کی معذرت یا وضاحت کیے بنا وہ انہیں چھوڑ کر اسی رفتار سے آگے بڑھ کر دوسرا چہرہ دیکھنے لگی۔ گھبراہٹ میں وہ یہ بھی فراموش کر بیٹھی تھی کہ حاجرہ نے آسمانی ساڑی پہنی ہے۔ معطل ہوتے حواس سنبھالتے وہ ان کے سے قد و قامت والی ہر عورت کو روک رہی تھی۔ ہر گزرتے لمحے کے ساتھ اس کی دھڑکن دھیمی ہوتی جائے تھی، مانو بس اب تھم جانے کو ہو۔ ہاتھ پیر بے جان ہونے لگے تھے۔ اس کا دوپٹہ سر سے ڈھلک کر شانوں پر آ گرا تھا۔ ہینڈ بیگ کا ایک اسٹرپ کاندھے سے نیچے جھول رہا تھا۔ ہاسپٹل کے آس پاس کا سارا علاقہ چھاننے کے بعد وہ آنسوؤں سے بھری آنکھوں اور کانپتے ہاتھوں سے عبدالخالق کو فون لگا رہی تھی۔ اور نہیں میرے اللہ! اس کا روم روم تڑپتے ہوئے دعا گو تھا۔ ہیلو! عبدالخالق کی آواز سنتے ہی وہ رونے لگی۔ ابو، امی نہیں مل رہی۔ کیا مطلب؟ رکشے والے کو پیسے دے رہی تھی، اتنی دیر میں وہ جانے کہاں چلی گئی؟ تم رو مت بیٹا، گھبراؤ نہیں، وہیں کہیں ہوں گی۔ ان پر بھی ایک دم بے چینی اور گھبراہٹ طاری ہوئی۔ انہیں بیٹی بیوی دونوں کی فکر لاحق ہوئی، مگر صاحبہ کے سامنے خود کو پرسکون ظاہر کرنا ضروری تھا۔ تم وہیں ٹھہرو، میں آتا ہوں۔ اپنی کیفیت اس پر ظاہر کیے بنا انہوں نے مضبوط لہجے میں کہا۔ جی ابو، جلدی آئیں۔ انہوں نے فون بند کر دیا۔ اس نے آنسو صاف کیے اور ایک بار پھر حاجرہ کی تلاش شروع کی۔ اب وہ وہاں موجود لوگوں کو ان کا حلیہ بتا کر ان سے پوچھ رہی تھی۔ پوچھتے پوچھتے اسے اچانک فون میں موجود حاجرہ کی تصویر یاد آ گئی۔ جب تصویر دیکھ کر بھی سب نفی میں سر ہلانے لگے تو باپ سے بات کرنے کے بعد بندھی ڈھارس پھر ختم ہونے لگی۔ مجھ سے ہی کیوں ہوتا ہے یہ؟ اللہ! امی یہی کہیں ہو، چل مل جائے، انہیں کچھ نہ ہوا ہو۔ وہم اور بے آرام کرنے والے خیال جن سے وہ بڑی مشکلوں سے پیچھا چھڑا پاتی تھی، ایک بار پھر اس کے سر پر پھیلائے منڈلانے لگے تھے۔ ان کا سایہ ایک بار اس کے ساتھ چل رہا تھا۔ اسے احساس ہی نہیں ہوا وہ مسلسل رو رہی ہے۔ کچھ اسے حیرت اور بیزاری سے دیکھ رہے تھے تو کچھ کی نگاہوں میں ترہم تھا۔ عبدالخالق اس کو اسکوٹی سے وہاں پہنچے تو وہ ہاسپٹل کے دروازے پر کھڑی رو رہی تھی۔ سب جگہ دیکھ لیا ابو، وہ کہیں نہیں ہے، حوصلہ رکھو۔ انہوں نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھ کر تسلی دی۔ اندر دیکھا؟ نہیں۔ آؤ اندر دیکھ لیں ایک بار۔ وہ اس کا ہاتھ تھامے ہاسپٹل کی عمارت کے اندر داخل ہوئے۔ یہاں نہیں ہوئی تو پولیس اسٹیشن چلتے ہیں۔ یہ سنتے ہی اس کے قدم بے جان ہو گئے۔ پولیس اسٹیشن؟ ان کا ہاتھ چھوڑ کر رک گئی۔ اس کا ہراساں چہرہ دیکھ کر عبدالخالق کو اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ وہ اندر ہی ہوگی انشاءاللہ۔ انہوں نے پھر اس کا ہاتھ تھاما اور آگے بڑھ گئے۔ ایک نیم سرکاری ہاسپٹل تھا، اس لحاظ سے صاف ستھرا مگر بھیڑ سے بھرا تھا۔ استقبالیہ لابی سے آگے بڑھ کر کشادہ راہداریوں سے گزر کر وہ دونوں مخالف سمت میں مختلف کیبنوں کے سامنے بیٹھے مریضوں میں حاجرہ کو ڈھونڈنے لگے۔ آخری کیبن کے بعد راہداری کے اختتام پر اسٹاف رومز کے سامنے پہنچ کر وہ بالکل مایوس ہو کر پلٹ رہی تھی کہ دائیں طرف اسے وہ نظر آ گئی۔ امی! دوڑ کر ان تک پہنچی اور قدموں میں بیٹھ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ رو کیوں رہی ہے؟ انہوں نے درستی سے کہا۔ دیکھ تو زبان مل گیا مجھے۔ ان کی آواز بشاشت تھی۔ اس نے جھٹکے سے سر اٹھایا۔ دھواں دھار نکل رہے آنسو ایک دم تھم گئے اور پل بھر کو خوشی کی پرزور لہر ابھر کر دم توڑ گئی۔ حاجرہ بینچ پر ساتھ بیٹھے شخص کا ہاتھ تھام کر بڑی محبت سے ان ہاتھوں کو دیکھنے لگی۔ صاحبہ نے سر اٹھا کر ان کے بازو میں بیٹھے شخص کو دیکھا۔ اسیر اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں اس عجیب
صورتحال پر حیرت یا جھنجھلاہٹ نہیں بلکہ نرمی کا تاثر تھا۔ نگاہ ملتی ہوئے ہلکے سے مسکرایا۔ صاحبہ نگاہوں کا زاویہ بدل کر ماں کو دیکھا، خوشی سے مسکراتے اپنے ہاتھ میں اجنبی کا ہاتھ جکڑے اسے سہلا رہی تھی۔ اس نے گہری سانس لیتے چہرہ خشک کیا اور کھڑی ہو گئی۔ اس میں فی الحال اس اجنبی شخص کو وضاحت دینے، معذرت کرنے اور صورتحال سے نمٹنے کی سکت نہیں تھی۔ اس سے پہلے بھی ایسا کچھ دفعہ ہو چکا تھا اور ہر بار زبردستی پکڑ کر بٹھائے گئے بندے کو سمجھانا اور پھر اس کی تلخ سرد باتیں سننا پڑتی تھی۔ کچھ کہے بنا وہاں سے دور ہو کر عبدالخالق کو فون لگانے لگی۔ ابو لاسٹ میں آئے، امی ادھر ہی ہے۔ جی، ان کے کال ریسیو کرتے اس نے کہا۔ سردر سرمئی امتزاج کے سوٹ میں گندمی رنگت اور درمیانے قد والی اس لڑکی کو یوں دیکھ رہا تھا جیسے بعد میں یادداشت کے سہارے اس کا ہو اسکیچ بنانا ہو، اور معمولی سی تفصیل بھی مس کرنا گناہ ہوگا۔ اسے اس کی محترم گہری سیاہ آنکھیں، چھوٹی سی ناک، قدرے سیدھی بھویں، مختصر سا ماتھا اور بھرے بھرے ہونٹ ہی نہیں، اس کا سیاہ ہینڈ بیگ، براؤن جوتے، کان کی چھوٹی سی بالیاں، دائیں آستین سے جھانکتی گھڑی اور بائیں ہتھیلی کی پشت کا داغ بھی ازبر ہو گیا تھا۔ اتنا ہی نہیں، ترتیب سے اس کے چہرے پر بدلے فکر، اطمینان، مسرت اور پھر دکھ کے ساتھ ملامت کے تاثرات بھی ذہن میں درج تھے۔ عمر کے فرق کے باوجود اس کے قریب بیٹھی خاتون اور اس جاذب نظر لڑکی کے چہروں کی مماثلت انہیں ماں بیٹی بتائی تھی۔ فون بند کر کے اس نے ایک تھکی تھکی سانس لے کر ہینڈ بیگ اور دوپٹہ درست کیا اور وہیں کھڑی عبدالخالق کا انتظار کرنے لگی۔ ماں کے مل جانے پر کچھ دیر پہلے والی بے قراری اب ندارد تھی اور ذرا پیچھے چلی گئی۔ دائمی اداسی پھر احساسات کی محفل میں پہلی نشست سنبھال چکی تھی۔ اس نے مڑ کر دوبارہ انہیں دیکھا نہیں تھا، مگر اسیر کو محسوس ہو رہا تھا وہ آنسو ضبط کرنے کی کوشش کرے۔ کہاں ہیں؟ عبدالخالق نے قریب پہنچ کر پوچھا ہی تھا کہ بینچ پر نظر پڑی۔ اوہ! ایک اجنبی نوجوان کا ہاتھ تھامے بیٹھی بیوی کو دیکھتے انہیں سارا ماجرا سمجھ آ گیا۔ بینچ کے پاس آ گئے تھے۔ حاجرہ، ڈاکٹر کا کیبن ادھر نہیں ہے، چلو ورنہ ہمارا نمبر چلا جائے گا۔ آپ کیوں آ گئے یہاں؟ میں سبحان کے ساتھ جاؤں گی، نروٹے پن سے کویا ہوئی۔ سبحان کو بہت ضروری کام ہے اس وقت، اسے پہلے وہ کرنے دو۔ ان کی بات پر حاجرہ نے اسیر کو دیکھا۔ اس نے اس بات میں سر ہلا کر اپنا ہاتھ حاجرہ کی گرفت سے نکال کر ان کا ہاتھ تھپ تھپایا۔ آپ پہلے ڈاکٹر سے مل لیں۔ اس سلجھے انداز میں ان کے ساتھ جھوٹ میں شامل ہونے پر وہ دونوں باپ بیٹی حیران ہوئے۔ حاجرہ نے انہیں ایسے مشکل میں پہلے بھی ڈالا تھا اور ہر بار انہیں مقابل کی بے آرامی، ناگواری، جھنجھلاہٹ اور کبھی غصہ تک جھیلنا پڑتا تھا۔ کوئی ان کے ساتھ اس کھیل میں اس طرح شامل نہیں ہوتا تھا جیسے وہ ہوتا۔ تم صاحبہ کے ساتھ جاؤ، میں پیچھے آ رہا ہوں۔ انہوں نے حاجرہ کو کھڑا کیا۔ تب تک وہ بھی قریب پہنچ گئی تھی۔ چلے امی؟ اس نے ان کے شانوں کے گرد بازو پھیلایا اور انہیں ساتھ لے کر آگے بڑھی۔ حاجرہ نے مڑ کر اسیر کو دیکھا جو اب کھڑا تھا۔ اس نے مسکرا کر انہیں جیسے تسلی دی۔ راہداری میں غائب ہونے تک وہ مڑ مڑ کر اسے دیکھتی رہی۔ ہم اس تکلیف اور پریشانی کے لیے بہت شرمندہ ہے، عبدالخالق نے انگریزی میں کہا۔ معذرت کر کے شرمندہ نہ کریں انکل، اس نے شائستگی سے شستہ اردو میں کہا۔ آنٹی نے شاید مجھے انٹرنس پر دیکھا اور وہیں سے میرے پیچھے یہاں تک چلی آئی تھی۔ بیٹا کھو دینے کا غم اور اس کے نہ ہونے کی حقیقت کئی برس گزر جانے کے بعد بھی پوری طرح قبول ہی نہیں کر پائی ہے۔ کبھی کبھی یوں کسی نوجوان میں اسے اپنا بیٹا نظر آ جاتا ہے۔ اوہ، میں ڈاکٹر اسیر زماں۔ اس نے تعارف کے ساتھ مسافے کے لیے ہاتھ بڑھایا جسے عبدالخالق نے تھام لیا۔ جنرل سرجن، کچھ دن پہلے ہی یہاں جوائن کیا ہے۔ ماشاء اللہ، بہت خوشی ہوئی آپ سے مل کر۔ اس نے حاجرہ کے ڈاکٹر کا نام پوچھا اور چند مزید باتوں کے بعد عبدالخالق ڈاکٹر ساحل سیٹھی کے کیبن کے پاس چلے آئے کہ دن کا یہ وقت سبھی ڈاکٹروں کی او پی ڈی کا ہوتا تھا۔ یقیناً اس کے مریض بھی انتظار کر رہے ہوگے۔ یہ معمول کا فالو اپ تھا، لیکن کچھ دیر پہلے والی ایپیسوڈ کے بعد ڈاکٹر نے مزید کچھ دواؤں کا اضافہ کر دیا تھا۔ وہ تینوں وہاں سے فارغ ہو کر واپس ہو رہے تھے، تب حاجرہ کی نظر پھر استقبالیہ پر کھڑے اسیر پر پڑی۔ اب سبحان کو بھی ساتھ لے لیں، انہوں نے رک کر اس کی سمت اشارہ کرتے شوہر سے کہا۔ اس نئی فرمائش پر ان دونوں کے چہرے پر پریشانی پھیل گئی تھی۔ تبھی اسیر بات ختم کر کے پلٹا انہیں دیکھ کر اس سمت چلا آیا۔ صاحبہ نے ہینڈ بیگ کا اسٹرپ سختی سے پکڑا۔ اب جانے کیا سین کریٹ ہو۔ اس کا دل پہلے ہی بیٹھنے لگا۔ مجھے کچھ اور وقت لگے گا، کام ابھی ختم نہیں ہوا۔ اس نے بنا کسی تمہید کے حاجرہ کو مخاطب کیا۔ یہاں تمہارا کیا کام ہے؟ میں ڈاکٹر ہوں یہاں۔ اچھا۔ حاجرہ بے انتہا خوش ہو گئی۔ شکر تھا انہوں نے مزید حجت نہیں کی تھی، نہ تفصیل پوچھی تھی۔ چلو انہیں کام کرنے دو، ان کا وقت ضائع نہ کرو۔ عبدالخالق نے بیوی کا ہاتھ تھاما۔ اللہ حافظ بیٹا، اسے کہتے ہوئے حاجرہ کو لیے آگے بڑھ گئے۔ دیر مت کرنا سبحان، جلدی آ جانا، انہوں نے مڑ کر بڑے لاڈ اور استحقاق سے کہا۔ اسیر نے مسکرا کر اس بات میں سر ہلایا۔ صاحبہ بھی ان کے پیچھے آگے بڑھی۔ باہر نکلنے سے پہلے اس نے مڑ کر دیکھا
دراز قد اور چوڑے شانوں والا وہ خوبرو سرجن وہیں کھڑا انہیں دیکھ رہا تھا، جس کے چہرے سے ذہانت ٹپکتی تھی۔ اسے امی کو لے کر یہاں بار بار آنا تھا اور وہ یہی ڈاکٹر کے فرائض انجام دینا تھا۔ یہ سچ اسے ابھی سے نڈھال کر گیا تھا۔ یا اللہ، آئندہ کبھی امی اور اس ڈاکٹر کا سامنا نہ ہو، اس نے دعا مانگی تھی۔ عموماً ہاسپٹل میں اتنا وقت نہیں لگتا تھا، مگر آج کے غیر معمولی حادثے کی وجہ سے خاصی دیر ہو گئی تھی۔ عبدالخالق بھی اس کے فون پر آفس سے ہاسپٹل آئے تھے۔ وہ واپس آفس جانے کی بجائے اپنی اسکوٹی پر ان کے رکشہ کے پیچھے گھر ہی چلے آئے۔ ہاجرہ کا مزاج ٹھیک ہوتا تو ہی صاحبہ انہیں ہاسپٹل لے جاتی تھی، ورنہ پھر یہ کام عبدالخالق کو کرنا پڑتا تھا۔ ان تینوں نے ایک ساتھ کھانا کھایا، پھر ہاجرہ کو دوائی دی۔ انہوں نے بمشکل ظہر کی 4 فرض پڑھی اور دوا کی وجہ سے فوراً سو گئی۔ نمازوں پر بھی ان کی ذہنی کیفیت اثر انداز ہوتی تھی۔ کبھی ایک ہی نماز 2-4 بار پڑھ لیتی، کبھی ان پر جیسے ضد سوار ہو جاتی۔ شوہر اور بیٹی کے کہنے پر بھی وہ نماز کو کھڑی نہیں ہوتی، کبھی ان کے یاد دلانے پر چپ چاپ پڑھ لیتی تھی۔ اس کے بعد عبدالخالق آفس چلے گئے۔ ایسے ایپیسوڈ کے بعد وہ جب سو کر اٹھتی تو سب بھول جاتی تھی، لیکن آج اسے ڈر لگ رہا تھا کہ شاید انہیں سب یاد رہے گا۔ پہلے کبھی کوئی یوں ان کا بیٹا نہیں بنا تھا جیسے آج بنا تھا۔ ان کے کمرے کا دروازہ بند کر کے وہ ہال میں آ گئی۔ اب انہوں نے شام میں ہی جاگنا تھا۔ صوفے اور درمیان کا رگ چھوڑ کر وہ فرش پر دیوار سے ٹیک لگا کر پیر سامنے پھیلا کر بیٹھ گئی۔ دوائی کے ذریعے اثر، ہوش و خرد سے بیگانہ بے ہوشی جیسی نیند میں ڈوبی ماں، سرکاری نوکری سے سبکدوشی کے بعد خود کو مصروف رکھنے کے لیے ایک معمولی فرم میں اکاؤنٹنٹ کی نوکری کرنے والا باپ، جس کزن کو پسند کرتی تھی اس کا رشتہ ٹھکرا کر دوسرے شہر شادی کرنے والی بہن، اور بیوی بچوں کے ساتھ دوسرے ملک بس جانے والا بھائی، ان سب کی قصوروار وہ تھی۔ اس گھر کی تنہائی، خاموشی، اداسی اور دائمی دکھ کی وجہ وہ تھی۔ اس کی ایک غلطی، ایک لاپرواہی نے ان سب کو زندہ درگور کر دیا تھا۔ گہرے خیالوں میں ڈوبی تھی اور ہمیشہ کی طرح اس کے ناخن خود بخود بائیں ہتھیلی کے پرانے زخم کو کریدنے لگے تھے۔ اس کی اسی عادت نے وہاں بدنما داغ بنا دیا تھا۔ وہ نہیں چاہتی تھی اس کی سزا ختم ہو، بلکہ وہ اپنے پیاروں کی سزائیں بھی خود بھگتنا چاہتی تھی، مگر کاش ایسا کر پانا اس کے اختیار میں ہوتا۔ وہ اکثر سوچتی تھی، کیا فائدہ سائنس کی اتنی ترقی کا جب ہم کسی کا درد نکال کر اپنے اندر منتقل کرنے کے قابل نہیں ہوئے۔ وہ اس سے 1 سال ہی چھوٹا تھا۔ ہمیشہ اس کا ہاتھ تھام کر ہر جگہ جانے والا اس کا معصوم بھائی اس کی غفلت کی وجہ سے ہمیشہ کے لیے کھو گیا تھا۔ سیمنٹ فیکٹری اور ٹریکٹر مینوفیکچرنگ پلانٹ کے قریب ہونے کی وجہ سے ممبئی اور ناسک کے درمیان بسے شہر کو شہرت حاصل تھی۔ دوسری وجہ یہاں کسی ٹرسٹ کے زیر اہتمام بنا بہت بڑا نیم سرکاری ہاسپٹل تھا۔ یہاں کے آبائی باشندوں کی تعداد کم تھی، زیادہ تر ان فیکٹریوں میں کام کرنے والے یہاں آ بسے تھے۔ ان کی رہائشی کالونیاں تھیں، ان کے بچوں کے لیے اسکول کالج تھے۔ ہاسپٹل اور آبادی بڑھنے کے ساتھ روزگار کے ذرائع بھی پیدا ہو جاتے۔ اس وجہ سے کچھ قریبی دیہات والے بھی اب یہاں آ کر آباد ہو گئے تھے۔ ہفتے کے دن ان کے گھر کے قریب ہی بازار لگتا تھا۔ ایسے ہی ایک دن وہ سبحان کا ہاتھ تھامے بازار میں گھوم رہی تھی۔ وہاں اسے اسکول کی سہیلیاں مل گئیں۔ ان کے ساتھ باتیں کرتے اسے احساس ہی نہیں ہوا کہ وہ کب سبحان کا ہاتھ چھوڑ کر سہیلیوں کے ساتھ املی، پاپڑ، چنے اور چپس کھانے لگی۔ جب سہیلیاں ودا ہوئی تو وہ چونکی، سبحان کہاں ہے؟ تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ اسے ڈھونڈنے کی اپنی سی کوشش کے بعد وہ روتے دھوتے گھر پہنچی، جہاں ڈانٹ فٹکار کے بعد سب بازار میں سبحان کو ڈھونڈنے دوڑے۔ بازار میں اعلان ہوا، محلے والے بھی تلاش میں شامل ہوئے، پھر رشتہ دار اور آخر میں پولیس۔ اگلا دن نکلا، پھر دوسرا اور پھر تیسرا۔ 5 سالہ زندہ بچے کی تلاش کسی بری خبر کے انتظار میں ڈھل گئی۔ اس کی تصویر مقامی اخباروں میں چھاپی گئی۔ شہر کے ہر گلی محلے، بس اڈے اور ریلوے اسٹیشن پر پوسٹر چسپاں کیے گئے۔ انعام کا اعلان ہوا۔ والدین کی اپیل کرتی ویڈیوز بنا کر سوشل میڈیا پر عام کی گئی، مگر سبحان ملا نہ اس کی کوئی خبر۔ کئی لوگوں نے پوسٹر اور ویڈیوز دیکھ کر فون کیے، مگر تحقیق اور ملاقات کے بعد وہ سب بے سود ثابت ہوتے۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ بے چینی، بے قراری اور اداسی بڑھتی جا رہی تھی۔ دن ہفتے اور پھر مہینوں میں ڈھل گئے۔ صبر اور سکون غائب تھا۔ کبھی کوئی کہتا فلاں جگہ سبحان جیسا بچہ دکھا تھا تو عبدالخالق فوراً وہاں پہنچتے۔ کبھی کسی لاوارث لاش کی خبر گردش کرتی تو وہاں بھی دوڑتے، مگر سب بے ثمر رہا۔ اس وقت شہر کے تھانے کے انچارج اقبال چودھری کے لیے بھی یہ کیس اتنا خاص بن گیا کہ سبکدوشی کے بعد بھی وہ سبحان کی تصویر جیب میں لے گھومتے تھے۔ پیچھے بنا کسی شواہد اور نشانیوں کے بچے کا یوں غائب ہونا اور پھر اس کی کوئی خبر نہ مل پانا ان کے کیریئر کا واحد داغ تھا۔ اس کیس نے انہیں عبدالخالق کے قریب کر دیا تھا۔ ایک عرصے بعد وہ عبدالخالق کے دوست بھی تھے۔
ہر آنے والا اس سے سوال کرتا، کیسے تم نے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا تھا؟ بھائی کا خیال کیوں نہیں رکھا؟ سب اس 6 سالہ بچی سے کہتے۔ تم بڑی تھی، وہ تمہاری ذمہ داری تھا۔ کسی خبر سے بندھی نئی امید ٹوٹنے پر گھر کا کوئی فرد یا رشتہ دار ہی گھر آخر میں ایک کاش کے ساتھ اس کی غلطی دہرا دیتا تھا۔ 6 سال کی عمر میں اس حادثے نے کم عمری میں ہی اس پر وہ بوجھ ڈالا کہ وہ دنیا کو دور اپنے مقابل بھی سر نہ اٹھا سکی۔ کئی تھے جو عبدالخالق اور ہاجرہ کو بھی غیر ذمہ دار گردانتے تھے، جنہوں نے چھوٹے بچوں کو یوں تنہا بازار میں جانے دیا تھا۔ یہ الزام سیدھا نہیں ہوتا تھا۔ میں تو کبھی اپنے بچوں کو تنہا کہیں جانے ہی نہیں دیتی، اور بھیڑ والی جگہوں پر میں ہمیشہ بچوں کے ساتھ جاتا ہوں۔ جیسے ہم ذمہ دار والدین کی کمان سے یہ چند غیر ذمہ دار والدین والا تیر نکلتا۔ لوگ افسوس کرتے ہوئے گھر والوں کی دلی اور ذہنی کیفیات اکثر فراموش کر جاتے تھے۔ اپنا غم الگ اور دنیا کی ہمدردی کے ساتھ بطور والدین ان کے متعلق فیصلہ کن باتیں، آراء اور نگاہیں الگ۔ صرف ابو تھے جنہوں نے ایک بار بھی اسے قصوروار نہیں ٹھہرایا تھا، کبھی اسے مجرموں والی پوچھ تاچھ نہیں کی تھی، بلکہ اسے بہلاتے اور تسلی دیتے تھے، اسے ہمیشہ باور کرانے کی کوشش کرتے کہ اس میں اس کی کوئی غلطی نہیں۔ یہ ان کے خاندان کا ایسا داغ تھا جو جگ ظاہر تھا، اسے چھپایا نہیں جا سکتا تھا، اسی لیے لوگوں کے لیے کبھی پرانا ہوا نہ جلدی کسی نے اسے فراموش کیا۔ اس واقعے نے انہیں مشہور کر دیا تھا، سب انہیں جانتے تھے۔ راستہ چلتے ہوئے بھی لوگوں کی باتیں اور نگاہیں کئی دن تک ان کا پیچھا کرتی رہی تھی۔ سبحان سب سے چھوٹا اور گھر بھر کا لاڈلا تھا، اس کی شرارتیں، اس کی باتیں کوئی بھول ہی نہیں سکا۔ انتظار کی سولی پر مہینے سال میں بدلتے گئے۔ عبدالخالق پابندی سے پولیس اسٹیشن کے چکر لگاتے رہے، ان کی تلاش اور حوصلہ دم توڑ گئے تھے، مگر اب بھی جو اول دن اتنا ہی شدید تھا وہ دکھ تھا، اس کی خیریت جاننے کی تڑپ تھی، اسے پالینے کی، اس کے مل جانے کی امید تھی۔ سب جیسے اس کے متعلق اچھی بری صحیح مگر کوئی خبر سننے کے لیے جی رہے تھے۔ سبحان کے ساتھ ہی گھر سے خوشحالی اور اطمینان بھی غائب ہو گئے تھے۔ زندگی اور مسرتیں ٹھہر گئی تھی، مگر وقت نہیں رکا تھا۔ ان 20 برسوں میں ہاجرہ کی حالت بد سے بدترین ہوتی گئی۔ ابتدا میں وہ سارا دن سوتی رہی تھی کہ یہ عارضی بے ہوشی حقیقت سے فرار کا آسان راستہ تھی۔ کبھی گھر کے کام کرتے کرتے سب چھوڑ کر ایک طرف خاموش بیٹھ جاتی، خالی آنکھوں سے دروازہ تکتی رہتی۔ کبھی انہیں ہر کسی پر غصہ آتا اور وہ مسلسل سب کو برا بھلا کہتی، کبھی ان کے عتاب کے نشانے پر صرف صائبہ ہوتی، کبھی سارا دن وہ ایک جگہ بیٹھے بیٹھے گزار دیتی، کسی کام کو ہاتھ نہ لگاتی۔ عبدالخالق کا پورا دن آفس میں گزرتا تھا، گھر میں ماں کی اس حالت کا اثر تینوں بچوں پر ہونا ہی تھا۔ ان سب کی وجہ سے لائبہ اور صائبہ کو جلدی گھر اور باورچی خانے کی ذمہ داری اپنے سر لینا پڑی تھی۔ 1 سال تک چھوٹی خالہ کی شادی نہیں ہوئی تھی، تب تک وہ کبھی کبھار ان کے پاس رک جاتی تھی، لیکن اس گھر میں پھیلی وحشت اور اداسی لوگوں کو نحوست لگنے لگی تھی، وہ یہاں آنے سے کترانے لگے تھے۔ خالہ کی شادی اور نانا نانی کے انتقال کے بعد ننیال سے جیسے تعلق ٹوٹ ہی گیا تھا۔ ایک تایا کا خاندان تھا جو کبھی کبھار خبر گیری کے لیے آ جاتے تھے، ورنہ سب نے انہیں چند ماہ بعد ہی مکمل ان کے حال پر چھوڑ دیا تھا۔ سب کو اس حادثے کا دکھ اور افسوس تھا، انہیں پورے خاندان سے ہمدردی بھی تھی، مگر چند بول کے علاوہ انہیں مزید کیا کرنا چاہیے وہ یہ سمجھنے سے قاصر تھے۔ پھر اس گھر کی افسردہ اور دلگیر فضا کسی کو یہاں زیادہ دیر ٹھہرنے بھی نہیں دیتی تھی۔ گھر والے بھی مل جل کر مقابلہ کرنے کی بجائے اپنی اپنی جنگ الگ لڑ رہے تھے۔ ماں نیم دیوانی، باپ مصروف اور بچے اپنے کھول اور دائرے میں بند ہوتے گئے۔ ماں کے مزاج اور گھر پر چھائی وحشت سے دور جانے کے لیے لائبہ نے تایا کے بیٹے سے شادی سے انکار کر دیا اور 18 سال کی عمر میں آئے پہلے رشتے کے لیے حامی بھر کے شادی کر کے دوسرے شہر چلی گئی۔ وہ اس شہر سے بہت دور جانا چاہتی تھی، وہ جانتی تھی محلہ بدل لینے سے زندگی نہیں بدل سکتی، خاندان میں اور اسی شہر میں رہتے وہ کبھی اس دائرے سے باہر نہیں نکل سکے گی جس میں صرف اداسی اور دکھی نہیں، ایک عجیب سی بے چینی اور وحشت بھی تھی۔ سبحان کی یادیں اور اس کی گمشدگی کا احساس خوشی نگلنے والی عفریت کی طرح اس شہر اور گھر سے لپٹا تھا۔ یہ حادثہ ان کے سروں پر پھیلا وہ گہرا سیاہ بادل تھا جو اپنے زیر سایہ زندگیوں کو اپنے رنگ میں رنگ دیتا ہے۔ جو لائبہ نے کیا وہ وہی نعان نے بھی کیا۔ اس 10ویں کے بعد ہی تعلیم کے بہانے شہر چھوڑ چکا تھا۔ ڈگری مکمل کرتے اس نے شادی کے لیے نہ صرف وہاں لڑکی پسند کر لی بلکہ وہ ملک سے باہر جانے کے سارے انتظامات بھی مکمل کر چکا تھا۔ اس نے سارے فیصلے کرنے کے بعد باپ کو بس آگاہ کیا تھا اور انہوں نے بھی اس کی ساری باتیں مان لی تھی۔ جہاں اور جس سے کہا اسے شادی کروا دی اور اسے باہر جانے سے بھی نہیں روکا۔ ایک بار پھر پیچھے وہ رہ گئی۔ بوڑھے
والدین اور پرانے زخموں کے ساتھ۔ گھر والوں کے لیے سبحان کی گمشدگی کے بعد سب سے بڑا بار ہاجرہ بن گئی تھی، جس کا اندازہ انہیں بہت دیر سے ہوا تھا۔ ان کا مزاج اور حالات اس تیزی سے تنزلی کا شکار تھے کہ جلد ہی ماہر نفسیات کو دکھانا پڑا، اور اب وہ پرانی نفسیاتی مریضہ تھی جن کا مسلسل علاج جاری تھا۔ ان کا ذہن اس خسارے کو قبول ہی نہیں کر سکا تھا۔ ان کو مختلف دورے پڑتے رہتے، صاحبہ کو کوسنے اور الزام دینے سے لے کر کسی بھی راہ چلتے کو سبحان مان لینا تک، یہ دورے بڑے غیر متوقع اور غیر یقینی ہوتے تھے۔ کبھی وہ سارا گھر تہس نہس کر دیتی، صاحبہ پر چیختی چلاتی، تو کبھی بالکل نہیں لگتا انہیں کوئی مسئلہ ہے۔ زیادہ بات نہیں کرتی تھی، اپنے کمرے سے باہر کم ہی نکلتی، جب ٹھیک رہتی تو چپ چاپ ساری باتیں مان لیتی تھی۔ کھانا کھا لو، دوا لے لو، نماز پڑھ لو، جو ان سے کہا جاتا کر لیتی۔ ایک ہاتھ سر کے نیچے رکھے وہ فرش پر لیٹ گئی، اس کا رخ دروازے کی طرف تھا۔ کچھ دیر بعد وہ اسی حالت میں سو گئی تھی۔ مغرب سے پہلے ہاجرہ جاگی تو دوپہر والے واقعے کا کوئی اثر نہیں تھا۔ نورن خالہ آج وقت سے پہلے صفائی کر کے جا چکی تھی۔ وہ ان کے دھوئے برتن جگہ پر رکھ کر ہال میں آئی تو 1 بج رہا تھا۔ وہ اور ہاجرہ عموماً ظہر کی نماز پڑھ کر کھانا کھاتی تھی۔ عبدالخالق 9 بجے ٹفن لے کر جاتے تھے اور شام 5 بجے ان کی واپسی ہوتی تھی۔ اس نے غسل کیا، اس کے بعد ظہر کی نماز پڑھی۔ ہال میں میز پر کھانا نکالنے کے بعد وہ ہاجرہ کو بلانے ان کے کمرے میں آئی۔ چلے امی؟ دروازہ کھلتے ہوئے گھبرا گئی، کمرہ خالی تھا۔ امی امی، اس نے آوازیں لگاتے سارا گھر چھان مارا، وہ کہیں نہیں تھی۔ چھوٹے سے احاطے کا داخلی دروازہ کھلا دیکھ کر اس کے ہاتھ پیر بے جان ہونے لگے۔ گھبراہٹ کے ساتھ پھر اس کی ٹانگیں اور ہاتھ کانپنے لگے تھے۔ وہ فوراً جہاں کھڑی تھی وہیں بیٹھ گئی۔ وہاں سے جو بھی گزرتا باورچی خانے سے اسے ضرور نظر آتا تھا۔ اس کا مطلب تھا وہ اس کے غسل خانے میں جانے کے بعد گھر سے باہر گئی ہے۔ اس نے فون اٹھایا، لیکن پھر ابو کو پریشان کرنے کے خیال پر اسے رونا آ گیا۔ ہاسپٹل والے واقعے کو ابھی 6-7 دن ہی ہوئے تھے۔ ہاسپٹل کا خیال آتے اس کا ذہن جاگ گیا۔ کپڑے تبدیل کرنے اور بال بنانے کا وقت نہیں تھا۔ اس نے ہینڈ بیگ اٹھایا اور گھر کو قفل لگا کر رکشے سے ہاسپٹل پہنچی۔ مجھے ڈاکٹر اسیرالزماں سے ملنا ہے، اس نے استقبالیہ پر بیٹھی لڑکی سے کہا۔ اوہ! لڑکی نے بغور سے دیکھا، پھر کسی کو آواز دے کر اسے ڈاکٹر اسیرالزماں خان کے کیبن تک پہنچانے کو کہا۔ اسے شاید پہلے ہدایت مل چکی تھی کہ اس سے ملنے آنے والے کو کیبن تک پہنچا دیا جائے۔ یہ ڈاکٹر زماں کا کیبن ہے۔ وارڈ بوائے اسے کیبن کے باہر چھوڑ کر چلا گیا۔ اللہ کرے امی یہی ہو۔ اس نے دل سے دعا کرتے دروازے پر دستک دی۔ کم ان۔ اندر سے اسیر کی آواز آئی۔ دروازہ کھلتے ہی سامنے کرسی پر ہاجرہ نظر آ گئی۔ اس کے تنے اعصاب اور عضلات ایک دم ڈھیلے پڑے۔ تم کیوں یہاں چلی آئی؟ ہاجرہ نے پرشکن پیشانی کے ساتھ برہمی سے پوچھا۔ اس نے ماں کی جھاڑ پر شرمندگی سے اسیر کو دیکھا۔ میز کے دوسری طرف آج جو بلو اسکرب میں تھا۔ یا اللہ، امی نے انہیں آپریشن روم سے باہر نہ نکالا ہو۔ اس نے دعا کی۔ امی، یہاں انہیں بہت اہم اور ضروری کام ہوتا ہے، آپ یوں بنا اطلاع دیے کبھی بھی ملنے نہیں آ سکتی۔ ان کی کرسی کے قریب پہنچ کر اس نے نرمی سے دھیمی آواز میں کہا۔ ہاجرہ نے منہ پھلا لیا۔ میں اپنے بیٹے سے کبھی بھی ملنے آ سکتی ہوں، اس کے لیے مجھے تمہاری یا کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں۔ اچھا، مل لیا نا، اب چلے گھر؟ اس نے اب اور آہستگی اور نرمی سے کہا۔ میں سبحان کے ساتھ واپس آ جاؤں گی، تم جاؤ۔ انہوں نے اس کی طرف سے رخ موڑ کر اسیر کی طرف دیکھا۔ مجھے ابو کو ساتھ لانا چاہیے تھا، صاحبہ نے بے بسی سے سوچا۔ اسیر کرسی کھسکا کر کھڑا ہوا۔ چلے گھر چلتے ہیں، میری ڈیوٹی ختم ہو گئی ہے۔ ہاجرہ کے چہرے پر مسرت پھیل گئی۔ یہ قطعی غیر متوقع صورتحال اس کے لیے پریشان کن تھی۔ نروس سی انگلیاں مروڑنے لگی۔ اسے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اس سے کیا کہے۔ گھر پہنچ کر اگر امی انہیں واپس جانے ہی نہ دے تو؟ اس کی کشمکش اسیر نے بھی محسوس کی۔ میں چینج کر کے آتا ہوں، آپ بیٹھے۔ اس نے دور رکھی ایک کرسی اٹھا کر اس کے قریب رکھی۔ ریلیکس، اس نے دھیرے سے کہا۔ صاحبہ اسے دیکھنے لگی، بس اس کا رونا باقی تھا۔ وہ یوں ہی کھڑی رہی۔ بیٹھے؟ اس نے میز سے چھوٹی سی پانی کی بوتل اٹھا کر اس کی طرف بڑھائی۔ کسی بے جان روبوٹ کی طرح بیٹھ کر اس نے بوتل تھام لی۔ میں 2 منٹ میں آیا۔ اسیر نے ہاجرہ کو مخاطب کیا، دروازہ کھول کر باہر چلا گیا۔ امی، آپ کو سبحان سے ملنے یہاں آنا ہو تو مجھے کہا کریں۔ پانی سے حلق تر کرنے کے بعد وہ ماں کی طرف متوجہ ہوئی۔ میں آپ کو لے کر آؤں گی، آپ جانتی تو ہیں رکشہ والے کتنا لوٹتے ہیں، آپ سے کچھ بھی رقم کا مطالبہ کر سکتے۔ ہاں، ہاجرہ نے سمجھنے والے انداز میں لمبا ہنکارا بھرا۔ جبھی مجھ سے پورے 400 روپے لیے ہیں اس نے۔ آپ کے پاس تھے؟ انہوں نے نفی میں سر ہلایا۔ پھر کرایہ کس سے دیا آپ نے؟ سبحان نے دیا۔ صاحبہ کی آنکھوں کے سامنے سارا منظر واضح ہو گیا۔ امی، اس نے ان کا ہاتھ تھاما، آئندہ آپ اکیلی کبھی گھر سے نہیں نکلے گی۔ یا سبحان کبھی آپریشن روم میں ہوا تو پیسے کون دے گا؟ وہ کیوں ہوگا آپریشن روم میں؟ انہیں صاحبہ کی بات پسند نہیں آئی۔
انہوں نے خفگی سے ہاتھ چھڑا لیا۔ اس اجنبی کو اس کی مرضی اور اجازت کے بنا زبان بنانا اسے بالکل اچھا نہیں لگ رہا تھا، مگر اس وقت ہاجرہ کو یہ باتیں ذہن نشین کرانا بھی ضروری تھا۔ امی، وہ ڈاکٹر ہے، یہاں ان کے مریض ہوتے ہیں، ان کے آپریشن اور علاج کے لیے وہ آپریشن روم میں ہو سکتے ہیں۔ اس طرح بنا اطلاع اور بے وقت کوئی ملنے آئے گا تو ان کا کام متاثر ہوگا اور ہاسپٹل والے بھی ناراض ہوں گے۔ زبان کے لیے کوئی مشکل نہیں ہونا چاہیے نا، ہے نا؟ انہوں نے جیسے چاروں ناچار سر ہلاتے اقرار کیا۔ تبھی اسیر نے دروازہ کھولا۔ وہ اسکربس کی جگہ جینس اور ٹی شرٹ میں تھا۔ چلے، اس سے پہلے ہاجرہ کھڑی ہو گئی۔ وہ دونوں آگے اور وہ ان دونوں کے پیچھے ہاسپٹل سے باہر آئے۔ ان کے پیچھے چلتے ہوئے اسے اندازہ ہوا وہ کار پارکنگ کی طرف جا رہے ہیں۔ اسے کوفت نے گھیرا۔ کسی کی شرافت اور انسانیت کو اس قدر بھی آزمانا ٹھیک نہیں کہ یہ اس کے لیے سزا بن جائے۔ کار کے پاس رک کر پہلے اس نے اگلا دروازہ کھول کر ہاجرہ کو اندر بٹھایا، سیٹ بیلٹ لگایا، پھر اس کے لیے پچھلا دروازہ کھولا۔ وہ مجرموں کی طرح نادم سی اندر بیٹھ گئی۔ راستہ بتائیے گا؟ دروازہ بند کرتے اس نے جھک کر کہا۔ صاحبہ نے سر ہلایا، اسے دایاں بایاں بتانے لگی۔ ہاجرہ خوشی خوشی کار کا جائزہ لے رہی تھی۔ ابھی چند منٹ ہی ہوئے تھے کہ معمول کی طرح عبدالخالق کی کال آ گئی۔ وہ روز دوپہر میں ایک بار اسے فون ضرور کرتے تھے۔ اسے دبی آواز مختصراً سب بتانا پڑا۔ گھر کے سامنے کار رکی اور اترنے سے پہلے ہاجرہ نے کہا، تمہیں بھی بھوک لگی ہوگی، آؤ فوراً کھانا کھاتے ہیں۔ اس نے مسکرا کر تائید کی اور جب سے شرمندہ بیٹھی صاحبہ کو ایک دم غصہ آیا۔ کیا ضرورت ہے اس کھیل میں شامل ہونے کی؟ اوروں کی طرح ہاتھ جھٹک کر آگے بڑھ جاتے۔ باہر نکل کر اس نے دروازے کا قفل کھولا اور اندر داخل ہو گئی۔ اس کے پیچھے وہ دونوں بھی اندر آئے۔ مختصر سے احاطے کے دونوں طرف دو کمرے تھے۔ درمیان میں چھوٹا سا پکا صحن تھا۔ دائیں طرف باورچی خانہ تھا اور بایاں کمرہ لائبہ اور نعمان کی آمد پر ہی کھلتا تھا۔ سامنے ہال کا دروازہ تھا۔ ہال میں مزید دو کمروں کے دروازے کھلتے تھے۔ ایک کمرہ اس کا تھا اور دوسرا ہاجرہ اور عبدالخالق کا۔ کھانا تو ٹھنڈا ہو گیا ہوگا۔ ہال میں آتی ہاجرہ نے میز کی طرف دیکھتے کہا، صاحبہ گرم کر لو۔ پھر اسیر کی سمت مڑی، تمہیں فریش ہونا ہوگا۔ نہیں، میں ٹھیک ہوں، اس نے مسکرا کر جواب دیا۔ واش بیسن میں ہاتھ دھو لو پھر۔ انہوں نے صحن کی سمت اشارہ کیا۔ صاحبہ نے ہینڈ بیگ صوفے پر رکھا اور میز سے پیالے اٹھا کر باہر نکل گئی۔ اسیر ہاتھ دھونے اس کے پیچھے باہر نکلا تھا۔ ابھی تک اس اجنبی کی مشکور کو اب گھر میں زبان کی حیثیت سے اس کی موجودگی کھل رہی تھی۔ باورچی خانے میں پہنچ کر خیال آیا فون بھی ہینڈ بیگ میں ہے۔ وہ ابو کو فون کر کے بلانا چاہ رہی تھی۔ دال واپس پتیلی میں گرم کو رکھی اور چاول مائکرو ویو میں ڈالے۔ روٹیاں میز پر ہاٹ پاٹ میں ہی تھی۔ پیالے لے کر واپس آئی، تب تک وہ دونوں کرسیاں سنبھال چکے تھے۔ شروع کرو بیٹا، ہاجرہ نے اس کے سامنے رکھی پلیٹ میں دال ڈالتے ہوئے کہا۔ جی۔ اس نے بہت تھوڑے سے چاول پلیٹ میں ڈالنے کے بعد اسے دیکھا۔ کھڑی ہاجرہ کی پلیٹ میں کھانا نکال رہی تھی۔ آپ نہیں کھا رہی؟ اسیر نے یوں پوچھا جیسے وہ روز ساتھ کھانے کے عادی ہو۔ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ ہاجرہ کے آگے پانی سے بھرا گلاس رکھ کر وہ صوفے پر رکھے ہینڈ بیگ سے فون نکال ہی رہی تھی، تبھی اطلاعی گھنٹی بجی۔ وہ باہر بھاگی۔ دروازے پر عبدالخالق تھے۔ وہ انہیں ساری تفصیل بتا کر ان کے ساتھ ہال میں داخل ہوئی تو چہرے پر ذرا اطمینان تھا۔ اسیر اپنی پلیٹ صاف کر کے چمچ پلیٹ میں ایک طرف رکھ چکا تھا۔ اس نے انہیں سلام کیا اور جواب دیتے ہوئے ایک کرسی پر بیٹھ گئے۔ صاحبہ نے گلاس میں پانی ڈال کر انہیں دیا۔ ہاجرہ کھانے میں مصروف تھی۔ دوائیاں بھی دے دو، انہوں نے صاحبہ سے کہا۔ وہ کمرے میں جا کر دوائیاں لے آئی۔ کھانے کے بعد ہاجرہ نے خاموشی سے ساری دوائیں لے لی۔ بڑی مطمئن تھی۔ اس وقت انہیں دیکھ کوئی نہیں کہہ سکتا تھا کہ انہیں کوئی مسئلہ ہے اور وہ کسی اجنبی کو اپنا بیٹا بنا کر گھر لے آئی ہے۔ چائے پیو گے؟ اٹھتے انہوں نے اسیر سے یوں پوچھا جیسے روز کا معمول ہو۔ نہیں، اچھا میں نماز پڑھ کے آتی ہوں۔ وہ کمرے میں چلی گئی۔ صاحبہ میز سے برتن سمیٹ کر باہر چلی گئی۔ اس پریشانی کے لیے بہت معذرت بیٹا، یہ پہلی بار ہوا کہ وہ اکیلی کچھ کہے بنا گھر سے نکل گئی۔ پلیز آپ معذرت نہ کیا کریں، میں جانتا ہوں وہ مریضہ ہے۔ آپ یہ احتیاط کریں کہ اب سے دروازہ لاک رکھا کریں۔ یہ آپ کی شرافت ہے بیٹا جو آپ اپنی پرائیویسی اور پروفیشنل لائف میں یہ زبردستی کی مداخلت برداشت کر رہے ہیں۔ مجھے ان سب سے کوئی تکلیف یا پریشانی نہیں انکل، آپ اتنا نہ سوچیں۔ پھر وہ ان سے ہاجرہ کی کیفیت اور ان کے مزاج اور برتاؤ کے متعلق سوال پوچھنے لگا۔ کچھ وقت بعد صاحبہ کافی کے 2 مگ لیے واپس آئی۔ اس کے کیبن میں میز پر ڈسپوزیبل مگ میں چونکہ تو بڑی سرد کافی دیکھ چکی تھی، اس نے دونوں کے سامنے مگ رکھے۔ ابو آپ کافی پی کر امی کو دیکھ لیں۔ وہ یوں تو دواؤں کے ذریعے سے جلد سو جاتی تھی، لیکن انہیں اس وقت باہر نکلنے سے روکنے کے لیے بستر پر لٹانا ضروری تھا۔ میں نہیں پیوں گا بیٹا، کھڑے ہو گئے۔ آپ ٹھہرے، میں کچھ دیر میں آیا، اسیر سے کہہ کر وہ اندر کمرے میں چلے گئے۔ بیٹھ جائے۔ وہ جس کرسی کے قریب کھڑی تھی، اسیر نے کافی کا مگ دھیرے سے ادھر سرکایا۔ اسے وہاں تنہا چھوڑ کر چلے جانا بھی بد اخلاقی تھی، سو کرسی پر بیٹھ گئی۔ اپنے مگ سے کافی کا گھونٹ لے کر اس نے دوسرا مگ اسے تھمانے کے لیے اٹھا کر اس طرف
ऊपर किया कि उसे मग लेना पड़ा। सर झुकाए वो भी कॉफ़ी पीने लगी। सैर ट्राउज़र पर सफ़ेद और सुर्ख इम्तिजाज वाले कुर्ते पर उसने सैर दुपट्टा ओढ़ रखा था। उलझे नम बाल कैचर में कैद थे। कान में वही बालियाँ थी मगर कलाई पर खड़ी नहीं थी। इस वक्त उसका हुलिया उस दिन से मुख्तलिफ और घरेलू सा था। मग के गिर्द फैली हथेली की पुष्ट पर कुछ नए निशान थे। उसकी मुसलसल नज़र कर असर था कि साहिबा ने सर उठाया। पकड़े जाने पर निगाह चुराने के बजाय असीर मुस्कुराया। वो टीनेजर नहीं थी मगर उस उम्र में होने वाले पहले पहले हादसे उसकी ज़िंदगी में नहीं आए थे। उसकी गहरी निगाहें और मुस्कुराहट से झलकती दिलचस्पी पर उसने सर झुका लिया। आंटी की ये कंडीशन कब से? 20 साल से। अंकल ने कहा था उन्होंने बेटा खोया है। क्या वो? साहिबा ने जिस बेकरारी से मग रखकर हाथ मेज़ के नीचे किए उसके अल्फाज मुंह में ही रह गए। उसे गलती का एहसास हुआ और फ़ौरन बात बदलते या माजरत कर ले वो फैसला नहीं कर पाया। कॉफ़ी ठंडी हो रही है। कुछ तवक्कुफ के बाद उसने कहा। साहिबा ने आहिस्ता से मेज़ के नीचे से हाथ निकाले और दोनों हाथ से मग थाम लिया। उसे दोनों हाथों मग लेने की आदत थी। उसके हाथ पर नज़र पड़ते असीर ने चौंक कर उसे देखा। हथेली की पुष्ट के निशान को बड़ी बेदर्दी से कुरेदा गया था लेकिन उसके चेहरे पर तकलीफ के आसार नहीं थे। उसके अंदर का तबीब बेचैन हुआ। मजीद कुछ न कहने और आगे बढ़कर उसका हाथ ना देखने के लिए उसने बमुश्किल खुद को रोका। उसने खाली मग मेज़ पर रखा। तब तक अब्दुल खालिक वापस आ गए थे। उनके आते ही वो उसका खाली मग और अपना आधा भरा उठाकर बाहर चली गई। सो गई। कुर्सी पर बैठते हुए उनके अंदाज में तवील मसाफत के दरमियान एक लंबी सांस खींचने की मोहल्लत जैसा वक्ती इत्मीनान था। खामोश रहा। ज़रा तवक्कुफ के बाद अब्दुल खालिक ने कहना शुरू किया। हमारा सबसे छोटा बेटा सुबान 20 साल पहले गुम हो गया था। वो आज तक मिसिंग है। उनकी आवाज़ में जो दर्द था उसमें एक काबिल सामे के लिए तह दर्द की कई दास्तानें थी। अब वो एक काबिल सामे था मगर उसे ये इल्म नहीं था यहाँ तसल्ली दिलासा उम्मीद क्या देना चाहिए। हम सब ने खुद को संभाल लिया। ज़िंदगी के साथ आगे बढ़ते गए मगर वो 20 साल बाद भी सही नहीं संभली। असीर जानता था संभाल का मतलब पर्दा डालिया और बढ़ते गए के मानी घसीटते गए होता है। इस दुख और खसारे की शिद्दत और उसका इजहार कम ज़्यादा होता रहता है। कभी खामोशी तो कभी चीखें और कभी इस तरह की खुद फरेबी। कितनी उम्र थी उस वक्त बेटे की? 5 साल। जो इख्तियार में था जो मुमकिन था वो सब किया मगर इंतज़ार अब भी ख़त्म नहीं हुआ है। उम्मीद मत छोड़े। हौसला रखे। एक दिन वो मिल जाएगा। उसकी कोई खबर मिलेगी। वो जहाँ होगा बखैर होगा। कितनी ही फिक्रें जहन में आए मगर ज़ुबान तक कोई नहीं पहुँचा। वो फिर आज की परेशानी और तकलीफ़ के लिए माजरत करने लगे तो खड़ा हुआ। यकीन करें अंकल मुझे बिल्कुल परेशानी नहीं होती बल्कि आपके माजरत करने पर शर्मिंदगी होती है। बहैसियत इंसान और डॉक्टर मेरा फ़र्ज़ है कि मरीज़ का ख्याल रखूं। उसने जेब से वॉलेट निकाला और उसमें से कार्ड निकाल कर उनकी तरफ बढ़ाया। इसमें मेरा नंबर दर्ज है और बेहतर होगा आप भी अपना फ़ोन नंबर मुझे दे दें। आई होप आइंदा ऐसा कुछ ना हो। फिर भी एहतियातन हमारे पास एक दूसरे के नंबर्स होने चाहिए। हाँ हाँ ये ठीक रहेगा। अब्दुल खालिक ने कार्ड ले लिया। उसी वक्त साहिबा हॉल में दाखिल हुई। बेटा ने अपना और मेरा फ़ोन नंबर दे दो। उनके मुखातिब करने पर वो भी मुड़कर उसे देखने लगा। जी। उसने सोफे पर रखे हैंडबैग से पेन और छोटी डायरी निकाली। उसके एक सफ़े पर फ़ोन नंबर और नाम लिखे और वो सफ़ा खींच कर डायरी से अलग किया। दोनों चीज़ें दोबारा बैग में डालकर मेज़ के पास आई और वो छोटा सफ़ा असीर के सामने मेज़ पर रख दिया। ये डॉक्टर साहब का नंबर तुम भी सेव कर लो। अब्दुल खालिक ने कार्ड उसकी तरफ बढ़ाया। उसने कार्ड ले लिया। मैं चलता हूँ। असीर ने मेज़ से पर्ची उठाते हुए कहा। एक बार फिर बहुत शुक्रिया। अब्दुल खालिक उसके साथ बाहर निकल गए। साहिबा ने कार्ड पर नज़र डाली। डॉक्टर असीर उज़ ज़मा खान MS। नीचे 2 मोबाइल नंबर दर्ज थे। उसने कार्ड पलटा। कहीं हॉस्पिटल का नाम और फ़ोन नंबर नहीं लिखा था। आज सुबह से ही हाजरा का मिजाज बिगड़ा था। अब भी उसका दिया नाश्ता उन्होंने फेंक दिया। शुक्र था कि सारा गुस्सा बिना आवाज़ के निकल रहा था। हाजरा अब्दुल खालिक को भी गुस्सा आ गया। बच्ची दिन रात तुम्हारी खिदमत में ख्वार होती है। कुछ तो मुरवत किया करो। उसकी भी माँ हो तुम। अब्बू। उसने उनके करीब आकर शाने पर हाथ रखा। प्लीज़। उसने आंखों ही आंखों में खामोश रहने की इल्तिजा की। अब्दुल खालिक के लिए उसे यूं देखना भी एक अजाब था। बीवी की दीवानगी और बेटी पर उसका अताब। ये दोहरी अजियत 20 बरस की थी। वो फर्श पर गिरे और टूटे बर्तन उठाकर चली गई। कुछ देर बाद अब्दुल खालिक बावर्ची खाने में आए। कुछ खाने को दे दो बेटा। दवाइयाँ देना है। उसने दूध का गिलास और एक सेब काट कर प्लेट उन्हें थमाई। वो दोनों जानते थे अब वो उसकी पकाई हुई कोई चीज़ नहीं खाएगी। ऐसे वक्त में वो बला की ज़िद्दी हो जाती थी। उन्हें दवाइयाँ देने के बाद वो उनके सो जाने की तसल्ली करके ही घर से बाहर निकले। खाना बनाकर फारिग हुए और नूरन खाला आ गई। वो उन्हें ताकीद करती नहाने चली गई। 5-7 मिनट भी नहीं हुए थे कि नूरन खाला ने धड़ाधड़ दरवाज़ा बजाना शुरू किया। साहिबा बीबी
جلدی باہر آئے۔ بڑی مالکن باہر چلی گئی، جیسے تیسے باہر نکلی۔ کیسے باہر چلے گی؟ دروازہ تو بند تھا۔ میں کچرا باہر گلی کے کوڑے دان میں پھینکنے گئی تھی، دروازہ کھلا ہی تھا۔ واپس مڑ کر دیکھا تو گلی میں اتنی دور چلی گئی تھی۔ میں نے آوازیں دی تو مڑ کے دیکھا اور تیزی سے آگے بڑھ گئی۔ اس بار الجھن اور فکر کے ساتھ، کہیں یہ اطمینان تھا کہ وہ ہاسپٹل ہی گئی ہوگی۔ نورن خالہ کو صفائی کرتا چھوڑ کر دروازہ مقفل کر کے چابی پڑوس میں دینے کا کہہ کر وہ سیدھی ہاسپٹل پہنچی۔ ڈاکٹر اسیر تو سرجری میں ہے۔ اس کے استفسار پر استقبالیہ والی لڑکی نے انٹرکام پر بات کرنے کے بعد کہا، آپ ویٹ کریں، کافی وقت ہو گیا ہے، کسی بھی وقت باہر آتے ہوں گے۔ کچھ دن پہلے جو لیڈی ان سے ملنے آئی تھی، کیا وہ آج بھی آئی ہے؟ ڈونٹ نو میم، اس نے لا علمی کا اظہار کیا۔ میں ڈاکٹر اسیر کے کیبن کے باہر ویٹ کرتی ہوں، اسے کہہ کر اندر کی طرف بڑھ گئی۔ اسے امید تھی ہاجرہ کیبن کے باہر ہی ہوگی، مگر وہاں پہنچ کر اسے مایوسی ہوئی۔ دروازہ کھول کر اندر جھانکا، وہاں بھی کوئی نہیں تھا۔ وہیں انتظار کرنے کی بجائے اس نے سارا فلور دیکھ ڈالا۔ زیادہ تر ماہرین ڈاکٹر کی او پی ڈی کا وقت تھا، اس لیے ہر کیبن کے باہر مریضوں کی بھیڑ تھی، لیکن ہاجرہ کہیں نہیں تھی۔ دوسرے سرے کے آخری کیبن سے وہ واپسی کے لیے مڑی، تبھی سامنے لفٹ کا دروازہ کھلا۔ اسیر بہت فاصلے پر مگر سامنے تھا۔ اسے دیکھتے ہی اپنے کالگ سے کچھ کہتا وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا اس کے پاس آیا۔ امی پھر گھر پر نہیں ہے؟ اس کے قریب آتے اس نے کہا، یہاں بھی سب جگہ دیکھ لیا، کہیں نہیں ہے۔ میرے کیبن میں سارا فلور دیکھ لیا، کہیں نہیں ہے۔ بیگ سے فون نکال کر عبدالخالق کو کال کرنے لگی تھی۔ کتنا وقت ہوا ہے؟ شاید 40-45 منٹ۔ آپ کیبن میں ویٹ کریں، میں دیکھتا ہوں، اسے کہہ کر تیزی سے چلا گیا۔ فون پر بات کرتے ہوئے اس کے کیبن میں آئی۔ اسیر داخلی دروازے کا سی سی ٹی وی فوٹیج دیکھ کر واپس آیا تو وہ چھوٹی سی جگہ میں ٹہل رہی تھی۔ وہ یہاں نہیں آئی، پھر کہاں گئی؟ اس کا چہرہ بری طرح متغیر ہوا کہ اسیر کو لگا وہ گش کھا کر گر جائے گی۔ آپ بیٹھ جائیں۔ نہیں، وہ باہر جانے لگی، میں بھی چلتا ہوں۔ اس نے ڈیسک کے اس طرف جا کر میز سے کار کی چابی اٹھائی۔ اس نے سنایا نہیں، وہ سمجھ نہیں پایا کیونکہ وہ باہر چلی گئی تھی۔ چینج کرنے کا وقت نہیں تھا۔ وہ اپنے کالگ کو فون کرتے ہوئے اس کے پیچھے تھا، پلیز میرے ساتھ آئے۔ داخلی دروازے سے نکل کر پارکنگ کی سمت جاتے اس نے صاحبہ سے کہا، ہو سکتا ہے کچھ دیر میں یہاں پہنچے۔ صاحبہ کو خیال آیا، میں نے کہہ دیا ہے، ہمیں فوراً اطلاع مل جائے گی۔ پھر 3 گھنٹے گزر گئے مگر کوئی اطلاع ملی نہ ہاجرہ ملی۔ گھر کے آس پاس دیکھا، رکشہ اسٹینڈ پر جا کر تلاش کیا، ہاسپٹل کے راستے میں ڈھونڈا مگر کوئی نتیجہ نہیں نکلا۔ تایا جان کے گھر بھی سب کو خبر ہو گئی، وہ اور ارباب بھی آ گئے۔ عبدالخالق نے اقبال چودھری کو بھی فون کر کے بلا لیا تھا اور ان کے مشورے پر اب پولیس اسٹیشن جانے اور ان کی تصویر اور اعلان کی باتیں ہونے لگی تھی۔ مسلسل روئے جا رہی تھی، تبھی اسیر کے فون پر ہاسپٹل سے کال آئی کہ وہ وہاں ہیں۔ عبدالخالق، اقبال چودھری اور تایا جان اسیر کے ساتھ انہیں لینے ہاسپٹل گئے۔ ان کے ساتھ بے حال سی گھر پہنچی، انہیں کھانا کھلایا، کپڑے تبدیل کروائے اور دوائیاں دی تو وہ سو گئی۔ ان سے پوچھنے پر کوئی تسلی بخش جواب نہیں مل رہا تھا۔ ہاسپٹل سے ہی تفصیل کا علم ہوا، رکشہ والا انہیں کسی اور نجی ہاسپٹل چھوڑ آیا تھا، جہاں وہ ڈاکٹر زبان کو پوچھتی رہی۔ وہ نہ اپنا ایڈریس بتا رہی تھی نہ کسی کا فون نمبر، ایک ہی رٹ تھی کہ ڈاکٹر زبان سے ملنا ہے۔ بہت دیر بعد کسی کو خیال آیا تو دیگر ہاسپٹل اور کلینک میں فون کر کے ڈاکٹر زبان کا دریافت کرنے لگے اور آخر اسیر کے ہاسپٹل سے جواب ملا کہ اس پیشنٹ کو یہاں بھیج دے۔ جہاں انہیں دیکھ کر سکون ملا تھا، وہیں ان کی اس نئی ضد اور حرکت نے حد درجہ تشویش بھی پیدا کر دی تھی۔ ارباب نے انہیں زیادہ دیر سلائے رکھنے کا مشورہ دیا تھا، وہ پہلے ہی میگزیمم ڈوز پر ہے، اس سے زیادہ نہیں کیا جا سکتا۔ اسیر نے کہا، وہ کچھ اور سوچ رہا تھا۔ مجھے یہاں کچھ دن ہی ہوئے ہیں اور فی الحال میرا قیام ہاسپٹل کی طرف سے دیے گئے ٹیمپریری اکوموڈیشن میں ہے، لیکن مجھے جلد اپنے لیے رہائش کا انتظام کرنا ہے۔ اگر یہاں آس پاس کہیں کوئی کرائے کا مکان مل جائے تو میں ان سے روز ملنے آ سکتا ہوں، اس طرح میری تلاش میں گھر سے باہر نہیں نکلے گی۔ بیٹا، یہ آپ کا مسئلہ نہیں ہے، آپ اتنا تردد نہ کریں، عبدالخالق نے کہا۔ تردد کیسا انکل؟ اور آنٹی کا یہ پرابلم میری وجہ سے ہی ہے؟ بالکل، دروازے میں کھڑی صاحبہ کے دل نے تائید کی۔ سب کی طرح آپ بھی ہاتھ جھٹک دیتے تو یہ سب نہ ہوتا، اس نے سوچا۔ باہر والا کمرہ کسی کے استعمال میں ہے؟ تایا جان نے پوچھا۔ نہیں، اگر آپ مناسب سمجھے تو یہیں اس کمرے میں رہ سکتے ہیں۔ کیوں عبدالخالق؟ یہاں اس کا پیشہ، رتبہ، حلیہ، اس کی اعلیٰ کار، کچھ بھی اس متوسط طبقے کے گلی محلے میں رہنے لائق نہ تھا۔ کوئی مسئلہ ہے؟ تایا جان نے پوچھا۔ مسئلہ انہیں ہوگا، یہ عام سا گھر، کمرہ، اور مجھے یہاں رہنے میں کوئی مسئلہ نہیں انکل، مجھے کہیں تو رہنا ہے اور میرا زیادہ وقت ہاسپٹل میں گزرتا ہے، صرف ایک دن آف ہوتا ہے، اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ وہ یہاں رہنے تیار تھا۔ تایا جان اور اسیر کے اصرار پر عبدالخالق کو ماننا پڑا اور یوں وہ باورچی خانے کے سامنے والے کمرے میں منتقل ہو گیا۔ نورن خالہ سے وہ اس کی صفائی کرواتی رہتی تھی اور فورن ریٹرن بیٹے اور شہری بیٹی کا سوچ کر عبدالخالق نے پہلے ہی اس کمرے کو ان کی ضروریات کے مطابق رکھا تھا۔
हाजिरा की खुशी की इंतहा नहीं थी। यूँ तो वो ज़्यादातर दवाओं के ज़ेर असर होती थी, कम ही बात करती थी, फिर भी बेटे की मौजूदगी ने उन पर अच्छा असर डाला था। जिस रात वो देर से आता, उसकी अगली सुबह नाश्ता हाजिरा के साथ करता था। दोपहर का खाना उसने कभी घर पर नहीं खाया, कभी-कभी रात के खाने पर वो चारों मेज़ पर होते थे। हाजिरा उससे ज़्यादा बात नहीं करती थी, मगर उसकी प्लेट में अपने हाथ से खाना डालना, ना हो तो उसका पूछना, और उससे कब आएगा, ज़्यादा काम ना करने की ताकीद और जल्दी घर आए जैसे जुमले ही बोला करती थी। साहिबा को कई बार लगता था, अक्सर उन्हें इस सच का एहसास रहता है कि वो सुबान नहीं है। उसका और असीर का सामना आमना कम ही होता था। अमूमन उसकी सर्जरीज इतवार के अलावा रोज़ सुबह होती थी। ओपीडी के औकात हफ्ते में 2 दिन ही थे। कभी वो शाम में घर आ जाता तो कभी देर रात को। उसे एक इत्मीनान तो था कि अब हाजरा घर से बाहर नहीं जाएगी, मगर असीर के यहाँ रहने से बड़ी बेआरामी भी थी। हालांकि उनकी आपस में कोई खास बातचीत भी नहीं थी। असीर पूरा ख्याल रखता था, वो उसके आने से पहले जैसे रहती थी उसके मामूल में खलल न पड़े। कमरे में होता भी तो अब्दुल खालिक के आने या उनके आवाज़ देने और बुलाने पर ही बाहर निकलता था। उन सब के बावजूद साहिबा को हर लम्हा उसकी मौजूदगी का ख्याल रहता था। इमरजेंसी सर्जरी के बाद वो रात 2 बजे घर पहुंचा था। सहन का दरवाज़ा खोलकर अंदर जाते हुए हॉल में नज़र पड़ी। खिड़की से सोफे के पीछे से पैर दिखाई दे रहे थे। किसी अनहोनी के ख्याल से वो तेज़ी से हॉल में आया। साहिबा दरवाजे की तरफ चेहरा किए फर्श पर सो रही थी। उसका बायां हाथ सामने फर्श पर फैला था। असीर ने बैग सोफे पर रखा और चाबी जेब में रखता करीब आया। फिर चंद लम्हों के तवक्कुफ के बाद घुटने मोड़ कर नीचे बैठ गया। हथेली की पुष्ट पर तकरीबकारी के नए निशान देखकर उसका दिल दुख से भर गया। सोते हुए भी उसके चेहरे पर उदासी गालिब थी। जाने ये उसका मामूल था या आज ही ये यहाँ सो गई थी। कुछ देर उसे जगाए या ना नहीं की कशमकश के बाद वो खड़ा हो गया। इस गहरी नींद को तोड़ना किसी सूरत दुरुस्त नहीं था। लाइट बंद करके नाइट बल्ब लगाने और उसे चादर उड़ाने का ख्याल भी उसने रद्द कर दिया था। अपने कमरे का आराम छोड़कर उस तरह यहाँ वो जाने किस जज्बे की तस्कीन के लिए सोई थी। जो भी था, उसे लगा इस राज में कोई और भी शरीक हो चुका है। ये बात उसे अच्छी नहीं लगेगी। वो सब कुछ यूं ही छोड़कर कमरे में चला गया। उसे जो सवाल परेशान करता था, अगले दिन उसने अब्दुल खालिक से उसका जवाब पूछ ही लिया, जो ऐन उसके अंदाजे के मुताबिक था। वो रात को घर आया तो दरवाजे पर ही हाजरा की तेज़ आवाज़ सुनाई दी। आप उससे कह दे शक्ल न दिखाया करे मुझे। खाने के बाद वो उनकी दवाओं का डिब्बा लेकर आई तो वो अचानक बिगड़ गई। तुम अभी अंदर चलो। वो उन्हें उठाने की कोशिश कर रहे थे। आप जानते हैं ना, यही थी। वो फिर क्यों उसे घर में रखा है? उठने तैयार नहीं थी। हाजरा, कमरे में चलो, देखो दवाई का वक्त निकला जा रहा है। पहले आप इसे कहीं यहाँ से चले जाए। अब्दुल खालिक ने बेबसी से बेटी को देखा। जान से प्यारी बेटी के लिए अपनी बेबसी उन्हें बहुत शर्मिंदा करती थी। वो आंसू पीती सुस्त कदम से दरवाजे की सिम जाने लगी। हाजरा उठ गई, उसे लिए कमरे में चले गए। दरवाजे से बाहर निकलते ही उसे देखकर ठिठक गई। तन्हा जलील होना ज़्यादा आसान है, उसने सोचा। असीर कुछ कहता उससे पहले वो वापस दरवाजे से अंदर चली गई। हॉल अब खाली था, वो भी अपने कमरे में चला गया। अब्दुल खालिक फजर पढ़ के आने के बाद फिर सो जाते थे। वो उनके कमरे में जाते ही दबे पाँव बाहर निकल गई। जब घर में दम घुटने लगता था तो फैक्ट्री के पीछे वाले पुराने रास्ते पर आती थी, जो अब ज़र इस्तेमाल नहीं था, इसलिए सुनसान होता था। गलियों के बीच उसने यहाँ का शॉर्टकट तलाश कर लिया था। घर से निकलकर खुले आसमान के नीचे कुछ देर सांसें बहाल करके वो आगे का बोझ ढोने ताज़ा दम हो जाती थी। उसके कुछ देर बाद जॉगिंग के लिए बाहर निकले असीर ने उसे पीछे से पहचान लिया था। इतनी सुबह कहाँ? उससे गुज़िश्ता रात का वाक़या याद आया। वो दबे कदमों उसके पीछे हो लिया। तंग सी गलियों से गुजरकर कदरे सुनसान हिस्से में ज़रा दूर चलकर उस रास्ते तक पहुंची थी। आगे जाने की बजाय दाएं मुड़कर वो पीपल के घने पेड़ के नीचे पड़े पत्थरों पर बैठ गई। सुबह काजिब का उजाला फैला था, सब कुछ धुंधला सा था। फिजा में दिन की इब्तदाई महक बिखरी थी। वो उसकी तरफ से किसी इंतहाई कदम या हरकत का मुंतज़र था, मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ। कुछ देर के बाद वो वहाँ से उठ गई। वो उसे खबर किए बगैर वापस घर तक उसके पीछे आया था। दरवाज़ा खोलकर अंदर चली गई। तब वो अपने जॉगिंग वाले रास्ते पर हो लिया। ताई अम्मी अपनी बेटी जीनत के हमरा मिलने आई थी। वो उससे चंद माह बड़ी थी। जब भी मैं क्या आती मिलने ज़रूर आती। आज वो अपने 2.5 साला शरारती बेटे को घर ही छोड़ आई थी। इतवार था, इसलिए अब्दुल खालिक और असीर भी घर में थे। चाचा जान, मेरी ननद अपने देवर के लिए लड़की की तलाश में है। खाने के बाद हाजरा की दवाओं का वक्त हो गया था, सो वो उन्हें लेकर कमरे में जाई थी। तब पीछे से जीनत की आवाज़ आई, आपकी इजाज़त हो तो मैं उन्हें साहिबा के लिए यहाँ बुलाऊं? अब्दुल खालिक को इस किस्म के सवाल का जवाब देना हमेशा मुश्किल लगता था।
जब तक साहिबा शादी के लिए रजामंद नहीं हो जाती किसी का भी आना सूदमंद नहीं होगा। जीनत बेटा, कब तक उस पर छोड़े रहेंगे? आप खुद ही फैसला सुना दे कि इस साल या आइंदा साल शादी करना ही है। फिर आने वाले रिश्तों में जो उसे पसंद हो वहाँ कर दे। मैं उस पर किसी किस्म का दबाव नहीं डालना चाहता, ना ही चाहता हूँ वो मेरी जोर देने पर ज़बरदस्ती कोई फैसला करे। चाचा जान, मैं आपकी बात समझ रही हूँ, मगर आप ये भी तो सोचे वक्त हाथ से निकल जा रहा है। शायद हाजरा और आपके तनहा रह जाने की वजह से कोई फैसला नहीं कर पा रही। ताई ने कहा। खैर खवाही की ये कोशिश अब्दुल खालिक के शाने मजीद झुका गई। बेटी को हंसते मुस्कुराते देखने का ख्वाहिशमंद बाप उसकी उदासी के पीछे अपना चेहरा देखकर किस खारसार से गुजरता है ये दूसरे नहीं समझ सकते। आप कहें तो मैं बात करूं उससे? वो सोच अंदाज में उन्होंने सर हिलाया। वो हाजरा के सो जाने के बाद वापस आई तो जीनत उसे लेकर सेहन में आ गई। उसे अंदाज़ा था उसे क्यों बाहर लाई है। किचन में चलो, वहाँ बात करते, मेरा काम भी हो जाएगा। उसे असीर की मौजूदगी का ख्याल था। जीनत के कुछ कहने से पहले वो बावर्ची खाने में चली गई। उसे भी पीछे जाना पड़ा। मैं गोलमोल बात नहीं करूंगी साहिबा। जीनत इकलौता स्टूल खींचकर उस पर बैठ गई। तुम कुछ महीने ही छोटी हो मुझसे, और सारे कजिन्स में तुम ही बची हो। शादी के लिए चाचा जान तुम्हारी रजामंदी के लिए रुके हैं, तो बताओ तुम क्यों अब तक ना कर रही हो? वो उसकी सिमत पुश किए थी। कुछ भी छुपा नहीं है तुमसे। अम्मी की हालत सामने है। अब्बू ज़ाहिर नहीं करते, मगर वो जिस्मानी, जज्बाती और ज़हनी तौर पर बहुत कमज़ोर हो गए हैं। ऐसे में उन्हें कैसे छोड़ दूँ? छोड़ने का कौन कह रहा है? चाचा जान और चाची जान नहमान भाई या लाइबा बाजी के पास चले जाएंगे। वो ये घर और शहर कभी नहीं छोड़ेंगे। वो जानती थी वो दोनों ये घर कभी नहीं छोड़ेंगे कि किसी दिन सुबान लौटा तो उसे ये दर खुला मिलना चाहिए। हालात के साथ सबको समझौता करना पड़ता है। मैंने भी वही किया है जीनत, इसलिए तुम मेरी शादी पर जोर ना दो। उसने पलटकर मजबूत लहजे में कहा। साहिबा, तुम कब तक इस वाक़े को दिल से लगाए बैठी रहोगी? सब आगे बढ़ गए हैं, तुम भी सब भूल कर आगे बढ़ो। लाइबा बाजी और नहमान भाई ने कैसे अपनी ज़िंदगी संवार ली, तुम भी करो। तुम बच्ची नहीं, तुम बच्ची थी उस वक्त, नासमझ नादान, वो सब अनजाने हुआ था। ये इल्ज़ाम लोगों को तसल्ली लगता था और वो चाहते थे कि उनकी तसल्ली उसे सुकून दे। वो ये सुनकर आगे बढ़ जाए, मगर हर बार उनके अल्फाज उसकी अज़ियत में इजाफा ही करते थे। जैसे इस वक्त जीनत के जुमले कट कट करके उसके टाँके उधेड़ गए। उसने उदास मुस्कुराहट के साथ रुख मोड़ लिया। उसने चाय चढ़ाई। तब तक जीनत उसकी खामोशी को बात असर करने वाली चुप समझकर मज़ीद समझाती रही और उसकी बातें साहिबा के नाखूनों का काम अंजाम देती रही। खाली कप ट्रे में रख रही थी तब ताई ने हॉल के दरवाजे से घबराई सी आवाज़ लगाई। जीनत, मुझे सीढ़ियों से गिर गया है। जीनत जुमला अधूरा छोड़ बाहर भागी। फ़ोन पर बात करती वो दोनों फ़ौरन घर जाने को तैयार हो गई। अरबाब भाई उसे करीबी क्लिनिक ले जा रहे थे। मैं भी चलता हूँ। अब्दुल खालिक की घबराई परेशान दो ख़वातीन को तन्हा भेजना मुनासिब नहीं लगा। उनके जाने के बाद वो वापस बावर्ची खाने में आई। चूल्हा बंद करना भूल गई थी और अब पक पक कर चाय निस्फ रह गई थी। जीनत के जुमले अब भी उसके आसपास गूंज रहे थे। वो स्लैब के किनारे पर हाथ रखे खोल खोल कर रंगत बदल चुकी चाय पर नज़र जमाए खड़ी थी। कमरे से बाहर निकल रहा असीर ठिठक कर दरवाजे में ही रुक गया। वो फिर बेख्याली में बाएं हथेली की पुश्त कुरेद रही थी। अचानक उसने हाथ रोका और चाय के बर्तन का हैंडल थामा। असीर का दिल की आवाज़ देकर उसे मुतवज्जे कर, मगर वो कुछ करता इससे पहले वो सॉसपैन का हैंडल उठाकर सिंक की तरफ बढ़ी। उसका अगला अमल जहन में आते ही असीर पलक झपकते ही बावर्ची खाने में आकर चीखा, स्टॉप! मगर देर हो चुकी थी। खौलती चाय बाएं हाथ पर उंडेल रही थी। असीर ने सॉसपैन छीन कर सिंक में फेंका और कलाई पकड़कर हाथ नलके के नीचे करते पानी शुरू किया। उसके चेहरे पर तकलीफ के आसार नहीं थे, लेकिन आंसू बह रहे थे। उसने हाथ छुड़ाने की कोशिश की। यह हाथ डॉक्टर के हाथ में है, असीर ने संजीदगी से कहा। नलका और चूल्हा बंद किया और यूं ही उसकी कलाई थामे अपने कमरे में आया। बैठे। कमरे की इकलौती कुर्सी के करीब लाकर उसे हुक्म दिया और बैठ गई। असीर ने उसका हाथ अब भी नहीं छोड़ा था। उसे डर था वो फिर खुरचने लगेगी। मेज़ पर ही फर्स्ट एड बॉक्स रखा था। उसने एक हाथ से बॉक्स उठाया और पंजे मोड़कर फर्श पर बैठ गया। सर झुकाए आंसू बहाती खामोशी से इस तबीब की हरकतें देख रही थी। जख्म खुश्क करने के बाद उसने हथेली उसी के जानों पर रखी, फिर कोई ऑइंटमेंट सुर्ख चले हिस्से पर फैलाया। वो जख्म ही नहीं, पूरी हथेली की पुश्त मुतासिर हुई थी। शुक्र था इस वक्त उसके पास सिल्वर सल्फर डाइजिन ऑइंटमेंट था, मगर फाइन मेश का नहीं था। जख्म पर वैसे उसकी ज़रूरत नहीं थी, लेकिन कुछ बैद ना था। इस वक्त हाथ फिर वहाँ तक पहुँच जाता। उसने एक गहरी सांस लेकर सर झुकाए बैठी साहिबा को देखा। आप मुझे यकीन दिलाएं, इस जख्म को छुएगी नहीं।
اس نے جواب دینے کے بجائے دائیں ہاتھ سے گال خشک کیے اور بائیں ہاتھ زانوں سے اٹھانا چاہا۔ اسیر نے پھر اس کی کلائی پکڑ پر ہاتھ رکھا، ورنہ مجھے بھی آپ کو ہاسپٹل لے جا کر اس کے ٹھیک ہونے تک وہاں ایڈمٹ کرنا پڑے گا۔ سنجیدہ تھا۔ وہ اب بھی چپ رہی، خود کو روکتے روکتے ہوئے پوچھ بیٹھا، کیوں کیا آپ نے ایسا؟ وہ چند ثانیے اسے دیکھتی رہی، پھر اچانک آنکھوں پر ہتھیلی رکھ کر رونے لگی۔ کچھ دیر بعد اس نے پکارا، صاحبہ۔ اس نے سنبھل کر آنسو روکے اور ہتھیلی آنکھوں سے ہٹائی۔ وہ اس سے کھل کر بات کرنے کا ارادہ کر چکا تھا۔ ابو سے مت کہیے گا پلیز، اس نے التجا کی۔ یہ ان سے چھپ نہیں سکے گا۔ اسیر نے اس کی کلائی سے ہاتھ ہٹا لیا۔ آپ کچھ دن کام بھی نہیں کر سکے گی۔ اس نے زانوں پر دھری ہتھیلی کے پشت کو دیکھا۔ میں کہوں گی غلطی سے گرم پانی گر گیا تھا، اب بھی یہی یاد رکھے۔ اس کی نئی فکر بھانپ کر اسیر نے بات کرنے کا ارادہ ترک کر دیا۔ وہ کھڑا ہو گیا، ایک شرط پر۔ اس نے میز پر رکھے بیگ سے دوائی کی اسٹرپ نکالی۔ آپ کو آئنٹمنٹ کے ساتھ 2 وقت میڈیسن لینا ہوگی، ایک یہ ٹیبلٹ اور مزید 2 ٹیبلٹس جو فی الحال میرے پاس نہیں ہیں، میں بعد میں دیتا ہوں۔ اس نے اسٹرپ اس کے سامنے کی، مگر وہ فوراً ہاتھ بڑھا کر لے نہیں سکی۔ وہ اس توجہ و خیال کے قابل تو نہیں تھی۔ درد اور تکلیف میں تخفیف کبھی اس کا مقصد نہیں رہا تھا۔ یہ تو اسے زندہ ہونے کا احساس دلاتے تھے، سزا جاری رہنے کا احساس۔ پھر میں انکل سے سچ کہہ دیتا ہوں۔ اس نے ہاتھ پیچھے کیا۔ نہیں۔ صاحبہ نے ہاتھ بڑھا کر اس کے ہاتھ سے اسٹرپ لے لی۔ میں ساری میڈیسن لوں گی۔ وہ کرسی چھوڑ کر کھڑی ہو گئی۔ گڈ۔ اسیر نے آئنٹمنٹ اٹھا کر اس کی سمت بڑھایا۔ اس نے لے لیا اور کچھ کہے بغیر چلی گئی۔ پیچھے میز سے ٹیک لگائے اسے جاتے دیکھتا رہا۔ اس کا پہلے والی غلطی دہرانے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ عبدالخالق 2-2.5 گھنٹے بعد واپس آئے۔ معیز کو سر میں 2 ٹانکے لگے تھے۔ اسے ایک ہاتھ سے کام کرتے دیکھ کر انہوں نے پوچھا۔ اس نے طے شدہ جھوٹی وجہ بیان کر دی۔ کچھ لگایا اس پر؟ جی، ڈاکٹر صاحب نے دوائی اور آئنٹمنٹ دیا ہے۔ رات کھانے کی میز پر اس نے قصداً بقیہ دوائیاں عبدالخالق کے سامنے سے دیں۔ 3 ٹیبلٹس 2 ٹائم لینا ہے اور آئنٹمنٹ 4-5 بار لگائے۔ اسے گیلا کرے نہ اس ہاتھ سے کوئی کام کرے۔ دھیان سے کام کیا کرو، حاجرہ نے کہا۔ آپ نورن کو فون کر دے، اس کا ہاتھ ٹھیک ہوتا ہے، تب تک وہ کھانا بھی بنا دیا کرے گی۔ انہیں بیٹے کی فکر لاحق ہوئی تھی۔ صاحبہ کام نہیں کرے گی تو اسے وقت پر سب کچھ کیسے ملے گا؟ میں نے کر دیا ہے انہیں فون، صاحبہ نے کہا۔ توجہ سے کام کیا کرو۔ جی۔ اس کے لیے یہی خوشی کی بات تھی کہ اسیر کی آمد کے بعد سے اسے کبھی کبھار ایسے معمول کے انداز میں بات کر لیا کرتی تھی۔ نورن خالہ اسیر کے کمرے کی صفائی کے بعد ہر 2 دن میں مشین میں اس کے کپڑے دھویا کرتی اور وہی اس کے کمرے میں رکھ بھی آتی تھی۔ روز کی طرح نورن خالہ بقیہ دھلے کپڑے تار سے اتار کر صوفے پر ڈھیر کر گئی تھی۔ سہ پہر کو کپڑے طے کرتے ہوئے ان میں اسے اسیر کے کمرے کی 2 تولیے بھی ملے۔ نورن خالہ یہ بھول گئی۔ اس نے کھڑکی سے اس کے کمرے کے کھلے دروازے کی سمت دیکھا۔ کچھ دیر پہلے ہی آیا تھا، ہو سکتا ہے انہیں اس وقت اس کی ضرورت ہو۔ وہ 2 تولیے لیے اس کے دروازے تک آئی۔ پلنگ پر بیٹھا فون پر کسی سے انگریزی میں بات کر رہا تھا، جوتے بھی نہیں اتارے تھے۔ مجھے آپ ہی نے بتایا تھا، مبارک ہو۔ دروازے میں ہی رک گئی۔ دوسری طرف کی سن کر بہت نرمی سے جواب دے رہا تھا، نہیں۔ وہ ہلکے سے ہنسا، کارڈ کے بنا بھی شادی میں شریک ہو سکتا ہوں۔ ویسے کہاں جا رہی ہے شادی کے بعد؟ بہت دور جا رہی ہے۔ اگر مصروفیت نے اجازت دی تو ضرور شریک ہوگا۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ میرے مینٹور ڈاکٹر ربانی نے کہا تھا یہاں جنرل سرجن کی اشد ضرورت ہے۔ کچھ مہینے کی بات ہے۔ میں ناراض نہیں صبرینہ، میں چاہتا ہوں آپ، میں اور ہم سب ماضی بھول کر خوش رہے۔ کچھ تعلقات کی عمر بہت مختصر ہوتی ہے، یہ بھی ایسا ہی تعلق تھا۔ میں واقعی خوش ہوں کہ آپ نے شادی کا فیصلہ کیا۔ بہت دعائیں اور نیک تمنائیں۔ اچانک کھڑا ہو کر پلٹا۔ صاحبہ کو وہاں سے ہٹنے اور چھپنے کا موقع نہیں ملا تھا۔ خیال رکھے، بائے۔ اس نے فون بند کیا اور دروازے کے پاس آیا۔ نورن خالہ یہ بھول گئی تھی۔ اس نے دونوں ہاتھ کے درمیان رکھے تولیے آگے کیے۔ آپ کا ہاتھ کیسا ہے اب؟ اس کی بائیں ہتھیلی اوپر تھی۔ اسیر نے تولیے لے لیے۔ ٹھیک ہے۔ میڈیسن پابندی سے لے رہی ہے؟ کل بھول گئی تھی۔ اس نے جھوٹ نہیں کہا۔ میں سخت قسم کا ڈاکٹر نہیں اور آپ بہت لاپرواہ پیشنٹ۔ کیسے مینج ہوگا ٹریٹمنٹ؟ یہ اچھا ہو گیا ہے۔ اس نے ہتھیلی دوپٹے میں چھپائی۔ یہ ڈاکٹر طے کرتا ہے، پیشنٹ نہیں۔ پہلی بار نروس لگ رہی تھی۔ بتائیں، اس نے حکم دیا۔ صاحبہ نے ذرا سے اعتراض کے بعد ہاتھ آگے کیا۔ بے ترتیب ناہموار کناروں والا 2-2.5 انچ کا وہ دائرہ نما حصہ اس کے صاف گندمی رنگت سے زیادہ گہرا تھا۔ ہتھیلی کی پشت کا یہ حصہ ناخن سے بار بار کریدنے اور خون رسنے والے زخم کو ہمیشہ ہرا رکھنے کی ساری کوششوں کا کامیاب ثبوت تھا، جس پر گرم چائے نے مزید ستم ڈھایا تھا۔ آبلے نہیں بنے تھے، مگر زخم ابھی بھی مکمل خشک نہیں ہوا تھا۔ یہ ابھی ٹھیک نہیں ہوا ہے۔ اس نے ہاتھ نیچے کر لیا۔ میں میڈیسن کا وقت یاد دلانے آپ کو کال کروں یا آپ؟ صبح شام میرے سامنے میڈیسن لے گی۔ سر اونچا کر کے اسے دیکھنے لگی۔
یہ سب اتنا ضروری کب سے ہو گیا تھا؟ پھر اسے یاد آیا اس نے کہا تھا یہ ہاتھ ڈاکٹر کے ہاتھ میں ہے، میں خود ہی وقت پر لے لوں گی۔ اسے اس یقین دہانی پر یقین نہیں آیا تھا، مگر اس نے مزید کچھ نہیں کہا کہ پلٹ کر ہال میں آ گئی۔ سبرینا، اس نے دل میں دہرایا، خوبصورت نام ہے۔ صبح ہال میں آئی تو وہ میز پر اخبار پھیلائے بیٹھا تھا۔ اس نے کافی کا مگ میز پر رکھا۔ تھینک یو۔ اس نے اخبار ایک طرف کر کے مگ اٹھا لیا اور جانے لگی تھی کہ اس نے پکارا، صاحبہ۔ انگلیاں مروڑتی اسے دیکھنے لگی۔ بیٹھے۔ جھجکتے اس کے سامنے والی کرسی پر بیٹھ گئی۔ باقی باتوں کے لیے میں آپ سے گزارش ہی کر سکتا ہوں، مگر ایز اے ڈاکٹر اس ہاتھ کے لیے آپ کو حکم دینے کا اختیار رکھتا ہوں۔ اس نے ہاتھ پھر سے دوپٹے کے اندر کر لیا۔ پابندی سے ہاتھ کی پروگریس دیکھتا تھا، اس لیے وہ بھی خیال رکھنے لگی تھی۔ اب یہ ٹھیک ہے، جب تک یہ ڈارک سپاٹ باقی ہاتھ جیسا نہیں ہو جاتا، اسے ٹھیک نہیں کہا جا سکتا۔ وہ جو کہہ رہا تھا وہ ناممکن تھا۔ ڈاکٹرز کو وعدہ لے کر ٹریٹمنٹ کی اجازت ہوتی تو میں آپ سے وعدہ لے لیتا۔ وہ سر جھکا گئی۔ یہ میڈیسن اور آرمنٹ سے نہیں، آپ کی قوت ارادی سے ہی مٹ سکتا ہے، اور مجھے اپنی قوت ارادی پر بھروسہ نہیں۔ وہ اسے ایک ناکام مشقت سے باز رکھنا چاہ رہی تھی۔ پھر آپ وعدہ کر لیں۔ کچھ دیر خاموش رہی، پھر آہستہ سے کہا، میں کوشش کروں گی۔ اٹھ کر جانے لگی تھی کہ حسین نے کہا، آپ کافی اچھی بناتی ہیں۔ اس بالکل نئی بات پر اسے دیکھنے لگی، مسکرا رہا تھا، اور اس دلفریب مسکراہٹ میں کوئی نئی بات تھی۔ صبح والی 2 سرجریز اینستھیٹسٹ کی عدم دستیابی کی وجہ سے کینسل ہو گئی تھی، اس لیے وہ صبح دیر سے ہاجرہ کے ساتھ ناشتے کی میز پر موجود تھا، اور وہ بے انتہا خوش۔ وہ روز صبح صرف کافی پی کر جاتا تھا، اور اس وقت اسے گھی والا پراٹھا اور آملیٹ کھلانے کے بعد ہاجرہ نے چائے کے مگ کے ساتھ دوسرا پراٹھا بھی اس کے آگے کیا تو اسے اس پر ترس آ گیا۔ امی، انہیں پراٹھے نہیں پسند۔ مدد کو آ گئی۔ ایک پراٹھا اس نے مروت میں کھا لیا ہوگا، مگر اب دوسرا ظلم ہوگا۔ تمہیں کہاں زبان کی پسند کا علم ہے؟ انہوں نے برہمی سے گھورا، پھر اس کی سمت دیکھ کر بڑے پیار سے کہا، تم کھاؤ بیٹا۔ ایک اجنبی کو اپنا بیٹا مان چکی تھی، پھر بھی انہیں اس کا قصور، اس کا گناہ کیوں نہیں بھولتا تھا؟ اس سے لگاوٹ اور شفقت سے بات کرتے، جب وہ اسے لاتعلقی اور ناگواری سے بات کرتی تو اسے بہت دکھ ہوتا تھا، اور یہ اذیت پچھلی ساری تکالیف پر بھاری محسوس ہوتی تھی۔ امی، یہ تم جاؤ کچن میں دیکھو۔ انہوں نے اسے بری طرح جھڑک دیا۔ اسیر نے بے بسی سے اسے دیکھا، جس کی آنکھیں ایک دم لبالب ہو گئی تھی۔ تیزی سے باہر نکل گئی۔ یہاں رہنے کے فیصلے کے پیچھے اس گھر کے مکینوں کو تھوڑی آسانیاں، کچھ سکون دینا اس کا مقصد تھا۔ ذرا دیر پہلے والی صورتحال کا اس نے تصور نہیں کیا تھا۔ اس نے بمشکل چائے اور پراٹھا ختم کیا اور ان سے اجازت لے کر کھڑا ہو گیا۔ آج پھر شام میں دیر مت کرنا، انہوں نے ماؤں والی حق سے تنبیہ کی۔ جی کوشش کروں گا، اس نے سعادت مندی سے کہا۔ ہال سے نکلتے اس نے دائیں طرف دیکھا۔ وہ سنک کے قریب کھڑی برتن دھو رہی تھی، حالانکہ اس کام کے لیے کچھ دیر بعد نورن خالہ آنے والی تھی۔ پورا دن اس کی بھری آنکھیں اس کے ساتھ تھی۔ شام میں عبدالخالق کے آنے کے بعد وہ ضروری سامان لینے کے بہانے گھر سے باہر نکلی۔ گھر سے 2-3 گلیاں پار کرنے کے بعد اس کا رخ فیکٹری کے پیچھے والے راستے کی طرف تھا۔ اسے دل کھول کر رونے کے لیے بھی اتنی مشقت کرنا پڑتی تھی۔ دائیں طرف اپنے مخصوص پیڑ کی سمت بڑھتے ہوئے وہ ٹھٹک کر رک گئی۔ سامنے دیکھی بھالی سفید کار کھڑی تھی، اور قریب ہی جیبوں میں ہاتھ ڈالے اسیر ٹہل رہا تھا۔ اس کا دل کیا فوراً پلٹ جائے، مگر تب تک وہ اسے دیکھ چکا تھا۔ اسیر نے سیاہ چشمہ آنکھوں سے ہٹایا۔ دونوں اپنی جگہ خاموش کھڑے ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ گرمی بہت ہے اندر، بیٹھے۔ فاصلہ زیادہ تھا۔ بالآخر اسیر نے اونچی آواز میں کہا اور اگلا دروازہ کھول دیا۔ اتفاق نہیں تھا، وہ کسی ارادے سے آیا تھا۔ صاحبہ سوچتے ہوئے آگے آئی اور اگلی نشست پر بیٹھ گئی۔ دروازہ بند کر کے دوسری سمت سے وہ بھی اندر آیا۔ ہینڈ بیگ گود میں رکھے ہاتھ اس پر جمائے بیٹھی تھی۔ صبح کے لیے سوری، آپ اتنا نہ سوچا کریں، 2 پراٹھے کبھی کبھار کھا سکتا ہوں، اس نے ماحول بدلنے کے لیے بشاشت سے کہا۔ آپ بھی اتنا نہ سوچیں، اس نے سر جھکا کے کہا۔ آپ کیوں اب تک خود کو بلیم کرتی ہے؟ اس کی خاموشی پر کچھ دیر چپ رہنے کے بعد اسیر نے پوچھا۔ سب کی طرح اس میں تمہاری کوئی غلطی نہیں جیسی تسلی سے ابتدا نہیں کی تھی۔ غیر ارادتاً ہی اوپر رکھے دائیں ہاتھ کے ناخن بائیں ہتھیلی پر متحرک ہوئے، اور اسیر نے اسے روکنے کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ پلیز۔ اس کے ہاتھ کے قریب پہنچ کر اس نے اپنا ہاتھ روکا۔ صاحبہ نے دونوں ہاتھ دوپٹے کے اندر کر لیے۔ اسے سخت جواب دے کر وہاں سے چلے جانے کا خیال آیا۔ اس کی ان کے گھریلو معاملات میں دخل اندازی اور دلچسپی کی وجہ پوچھنے کا دل کیا، وہ اسے اس کے حال پر کیوں نہیں چھوڑ دیتا؟ سوال ابھرا، غصہ آنے لگا، کوفت نے گھیرا، جھنجھلاہٹ سوار ہوئی۔ سوچ کے ساتھ ساتھ بدلتے تاثرات کے ساتھ وہ اسے یکٹک دیکھ رہی تھی۔ صاحبہ، اسیر نے دھیرے سے پکار کر اس کی محویت توڑنا چاہی، اور وہ ایک دم رونے لگی۔ گھر سے یہاں پہنچنے تک وہ ان کو بہلاتی آ رہی تھی کہ اپنے مقام پر پہنچ کر بہنا، اور یہ ان کے بے قابو ہونے کا ہی مقام تھا۔ کیوں خود کو بلیم نہ کروں؟ میں نے اس کا ہاتھ چھوڑا تھا، میری نہیں تو کس کی غلطی ہے؟ اس نے نہیں کہا تھا
میں لے گئی اسے وہاں، میری ذمہ داری تھا وہ، اس بھیڑ میں میں نے تنہا چھوڑا تھا اسے، اور آپ پوچھ رہے کہ کیوں خود کو بلیم کرتی ہوں؟ کیوں نہ کروں؟ میرا نہیں تو کس کا قصور ہے؟ روتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ کسی کا نہیں، کسی کی غلطی نہیں تھی، کسی کا قصور نہیں ہے۔ یہ ہاتھ میں نے کھینچا تھا، اس نے اپنا ہاتھ سامنے کیا۔ اس نے نہیں چھڑایا تھا۔ مجھے اس کے ساتھ سے زیادہ اپنی سہیلیوں کی پرواہ تھی، مجھے اس کی فکر کی بجائے کھانے کا لالچ تھا۔ غافل میں ہوئی تھی، امی کی جتائی بات میں بھول گئی تھی۔ آپ 6 سال کی بچی تھی، آپ کی جگہ کوئی بھی ہوتا تو شاید یہی سب کرتا، میں بھی وہی سب کرتا جو آپ نے کیا۔ ہونی کو کوئی نہیں ٹال سکتا، سبحان، اور آپ سب کا ساتھ اتنا ہی تھا تو کوئی اور حادثہ بھی بہانہ بن سکتا تھا، کوئی اور نہیں ہونا، وہ میں ہوں۔ اس نے اس درد بھری عاجزی سے کہا کہ اسیر کا دل سکڑا۔ آپ بس بہانہ تھی، جو کوئی بھی ہو سکتا تھا، آپ اس حادثے کی مجرم نہیں، اس لیے یہ خود ساختہ سزا ختم کرے۔ اس کے لہجے میں نرمی تھی۔ کیسے؟ آنسو کے درمیان اس نے مشکل سے لفظ کہا۔ خود کو یقین دلائے کہ آپ بھی اس حادثے کے وکٹم ہیں۔ پیچھے رہ جانے والے بچھڑ جانے والوں میں اتنا ہی سہتے ہیں، بچھڑنے والے سب چھوڑ جاتے ہیں، اور رہ جانے والوں کے لیے ان کے بنا سب چھوٹ جاتا ہے۔ اتنے سالوں میں اس نے پہلی بار سنا تھا۔ میں خود کو یقین دلا بھی دوں تو سبحان کا خیال، اس نے سینے پر ہاتھ رکھا۔ میری بے قراری، میری بے چینی کا آپ اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ کیا کیا خیال آتے ہیں، اور پھر یہ اس خیال کہ ایسا ہی سب کچھ امی ابو بھی سوچ رہے ہوں گے کہ مر جانے کا دل کرتا ہے، لیکن انہیں تنہا کرنے کا خیال مرنے نہیں دیتا۔ اس کی آواز حلق اور آنکھوں میں آنسوؤں کی زیادتی کے سبب پھنس سی گئی تھی۔ رک کر ذرا سنبھلی، اس لیے آپ ہمارے حالات اور اذیت کو سمجھتے ہیں۔ یہ غلط فہمی دور کر لیں۔ اس نے زندگی میں پہلی بار اتنی سخت اور دو ٹوک بات کی تھی۔ دونوں ہاتھ چہرے پر پھیر کر اس نے رخ کھڑکی کی سمت کر لیا۔ اسیر بھی ایک گہری سانس خارج کر کے بند کھڑکی سے باہر دیکھنے لگا۔ ایک لمبی خاموشی کے بعد اسیر نے پھر اس کی سمت دیکھا۔ کیسے خیال آتے ہیں؟ اس نے فوراً کچھ نہیں کہا، لیکن کچھ دیر بعد کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے خود کلامی کے سے انداز میں کہنا شروع کیا۔ کہا ہوگا اس وقت سبحان، اس کے ساتھ کیا ہوا ہوگا؟ 5 سال کا وہ معصوم کس کے ہتھے چڑھا ہوگا؟ کتنا رویا ہوگا وہ، جانے کب تک بھٹکتا رہا ہوگا؟ کتنا ڈرا ہوا ہوگا وہ، کتنا یاد کیا ہوگا اس نے ہم سب کو؟ بہت چیخا چلایا ہوگا۔ کسی نے اس کی آواز سنی بھی ہوگی یا نہیں؟ اسے بھی اندھیرے سے ڈر لگتا تھا۔ کسی نے اس کی مدد کی ہوگی یا نہیں؟ ہماری طرح پھر کس نے پیار کیا ہوگا اس سے؟ وہ پھر رونے لگی۔ چلتے چلتے اس کی چپلیں ٹوٹ گئی ہوگی، ہمت جواب دے گئی ہوگی۔ جانے کتنے دن تک وہ بھوکا ہوگا، اسے کسی نے بھی پانی دیا ہوگا یا نہیں؟ اسے غلط لوگوں نے پکڑا ہوگا تو کیسے ظلم ڈھائے ہوں گے اس پر؟ کیا وہ اس سے بھیک منگوا رہے ہوں گے؟ اس کے لیے تو وہ ہاتھ پیر توڑ دیتے ہیں، اندھا بہرا بنا دیتے ہیں۔ کسی سگنل یا فٹ پاتھ پر کھلے آسمان تلے زندگی گزار رہا ہوگا تو؟ اس کی آواز میں درد سے دراریں پڑ رہی تھی۔ آنسو بار بار راستہ روک رہے تھے، مگر وہ رک نہیں رہی تھی۔ کچھ مزدوری کے لیے بیچ دیتے ہیں، کتنے دام لگے ہوگے امی ابو کے جگر کے ٹکڑے کے۔ اس کے معصوم اور ننھے ننھے ہاتھ بوجھ اٹھانے کے لیے تو نہیں تھے۔ کیا اب بھی وہ کسی کا غلام ہوگا؟ مالک کی مرضی سے اٹھنے بیٹھنے والا نوکر ہوگا؟ یا اسے چائلڈ ٹریفکنگ والوں نے اٹھایا تھا؟ وہ تو بچوں سے۔ اس نے گردن موڑ کر اسیر کو دیکھا۔ جب خیال آتا ہے کہیں وہ جنسی جرائم میں ملوث افراد کے پاس تو نہیں پہنچا، تب دوسرا خیال یہ آتا ہے اللہ کرے اس سے پہلے اس کی زندگی پوری ہو گئی ہو، وہ مر گیا ہو۔ زاروں قطار ہو رہی تھی۔ گوگل پر سرچ کرنے کی غلطی میں نے بہت پہلے کر لی تھی، تب سے مجھے سمجھ ہی نہیں آتا اس کی زندگی کی دعا مانگو یا اس کی موت کی۔ سب پڑھ کر میرا دل کرتا تھا جنگلوں میں نکل جاؤ، کسی طرح ہوش و خرد سے بیگانہ ہو جاؤ، مجھے یہ سب بھول جائے، میرے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت مفلوج ہو جائے۔ جب یہ خیالات ایک بار شروع ہوتے ہیں تو پھر میرے قابو میں نہیں رہتے۔ جب یہ تواتر ذہن میں اترتے ہیں تو سانس بھی نہیں لی جاتی، دم گھٹتا ہے پھر بھی موت نہیں آتی۔ یہ ایسی سزا ہے کہ تکلیف موت کے دہانے تک لے جاتی ہے، پھر کھینچ کر واپس لاتی ہے، اور پھر وہی سب نئے سرے سے شروع ہوتا ہے۔ یہ اذیت میں اکیلی نہیں جھیل رہی، میرے ابو کو بھی تو گوگل نے وہی جواب دیے ہوں گے، اور میرے ابو۔ آنسو کے سیلاب نے اس کی آواز سے لب کر لی۔ صاحبہ، ہو سکتا ہے وہ بھٹک کر کسی نیک آدمی سے ٹکرایا ہو، کسی بے اولاد جوڑے نے اسے اپنا بنا لیا ہو، پڑھ لکھ کر ایک کامیاب اور خوشحال زندگی گزار رہا ہوگا، کسی نامناسب جگہ سے اسے بچا لیا گیا ہو، یا وہ خود وہاں سے بھاگنے میں کامیاب ہو گیا ہو۔ یہ بھی ہو سکتا ہے دنیا میں اس کی عمر پوری ہو گئی ہو، دنیا کے جھمیلوں سے آزاد اپنے دائمی سفر پر روانہ ہو گیا ہو۔ اگر ایسا نہیں ہوا ہے تو بھی یہ دنیا وقت کے ساتھ یہاں سب سروائیو کرنا سیکھ جاتے ہیں۔ حالات نے اسے بھی مضبوط بنا دیا ہوگا، اچھا برا اس کے ساتھ جو بھی ہوا ہو، وہ اس کے ساتھ جینا سیکھ گیا ہوگا۔ اس کی اپنی دنیا ہوگی،
عام لوگوں کی دنیا جیسی، جس میں سکھ دکھ آنسو ہنسی سب ہوتا ہے۔ شاید اس سے پچھلا کچھ یاد بھی نہ ہو، وہ آپ سب کو بھول گیا ہو۔ جہاں بھی ہے خوش اور مطمئن ہو۔ سوچنا ہی ہے تو سب کچھ اچھا کیوں نہیں سوچے؟ تصور ہی کرنا ہے تو خوش کن تصور کیوں نہ کرے؟ اس سے حقیقت تو نہیں بدلے گی۔ کیا ہے حقیقت؟ آپ جانتے ہیں؟ نہیں نا، کوئی نہیں جانتا سوائے سبحان اور مالک کے مطلق کے۔ باقی ہم فرض اور گمان ہی کر سکتے ہیں۔ یہی ہمارے اختیار میں ہے تو سارے گمان اور خیال دل خوش کرنے والے اور سکون دینے والے کیوں نہ رکھے؟ وہ اس نئی بات پر چپ رہی۔ پہلی بار کوئی ایسا انوکھا کچھ کہہ رہا تھا۔ برا اور دکھ دینے والا ہی کیوں سوچے؟ وہموں اور وسوسوں کو اچھے خیالات سے بدلنے کی کوشش تو کر ہی سکتے ہیں۔ زندگی میں تو ہماری ذمہ داری ہے۔ درد اور اداسی خود سے دور کرنے والی مشقت ہمیں ہی کرنی ہوتی ہے۔ اس کے آگے ہتھیار نہیں ڈالتے، جنگ کرتے ہیں، انہیں شکست دیتے ہیں۔ زندگی اس لیے تو نہیں ملی ہے کہ ایک حادثے کی نظر کرتے ہوئے باقی تقاضوں سے منہ موڑ لے اور خوش رہنے کی کوشش بھی نہ کرے۔ صرف حادثہ نہیں تھا وہ میری وجہ سے نہیں، اس نے دھیمے مگر حتمی لہجے میں کہا۔ اس حادثے کی وجہ کوئی نہیں ہے، یہ کسی کی غلطی، کسی کا قصور، کسی کا گناہ نہیں ہے۔ آپ نے کچھ غلط نہیں کیا۔ سب سے پہلے قبول کرے، خود کو اس کی وجہ سمجھنا ترک کرے۔ اس کی آواز میں ایسی سچی التجا تھی کہ وہ پھر رونے لگی۔ آج کسی نے واقعی اس کے خار خار وجود کو سمیٹنے کے لیے ریشم بچھایا تھا۔ اس کے الفاظ ہی نہیں، فکر سے چور آواز اور دل تک پہنچتا تریاک سا لہجہ کسی مہربان ابر سا اس پر برس رہا تھا۔ تبھی بیگ میں رکھا اس کا فون بجنے لگا۔ وہ فون ریسیو کرنے کے قابل نہیں تھی اور اسیر کو اندازہ تھا اسے عبدالخالق کے علاوہ کوئی اور فون نہیں کرے گا۔ اس نے آہستہ سے اس کی گود سے بیگ کھینچا۔ وہ بنا زپ والا بیگ تھا۔ اندر فون کی اسکرین روشن تھی۔ اس نے فون باہر نکالا۔ اسکرین پر ابو کالنگ جگمگا رہا تھا۔ وہ فون لے کر کار سے باہر نکلا اور دروازہ بند کر دیا۔ السلام علیکم انکل۔ وعلیکم السلام۔ وہ حسب توقع حیران ہوئی۔ آپ کے پاس صاحبہ کا فون؟ مجھے راستے ملی شاپ پر کچھ بھول گئی تھی، لینے گئی۔ اچھا، مجھے باہر جانا اس لیے اسے کال کی تھی کہ ذرا جلدی آ جائے۔ بس کچھ منٹ میں پہنچ رہے ہیں۔ فون بند کر کے وہ پھر اندر آیا۔ انکل کو کہیں جانا ہے؟ میں نے کہا آپ راستے میں مل گئی تھی۔ اس نے فون اس کی طرف بڑھا کر کہا۔ اس نے فون لے کر واپس بیگ میں ڈال دیا، دوپٹے سے چہرہ خشک کیا اور اس کی سمت دیکھے بغیر کہا گھر چلے۔ اسے جو کہنا تھا وہ ابھی باقی تھا، مگر عبدالخالق کے فون کے بعد مناسب نہیں تھا کہ وہ مزید وہاں رکتے۔ اسیر نے کار شروع کی اور ناہموار راستے پر آگے بڑھا دی۔ بیچ میں ایک دکان پر رک کر صاحبہ نے کچھ چیزیں خریدی۔ کار رکتے ہی وہ دروازہ کھول کر باہر نکل گئی تھی۔ عبدالخالق کے کسی دوست کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا اور وہ اسے دیکھنے ہاسپٹل جا رہے تھے۔ سامان باورچی خانے میں رکھنے آئی، تب تک وہ صحن سے اسے کہتے باہر نکل گئے تھے۔ اس نے شکر کا سانس لیا، ورنہ اس کا رویا چہرہ دیکھ کر اسے پوچھتے تو کچھ نہیں تھے مگر چپ ہو جاتے تھے۔ اسیر اندر نہیں آیا تھا۔ باہر عبدالخالق سے بات کرنے پر پتہ چلا ان کے دوست اسی کے ہاسپٹل میں ایڈمٹ تھے، اسے بھی وہاں جانا تھا، سو وہ دونوں ایک ساتھ ہاسپٹل روانہ ہو گئے تھے۔ لائبہ کا فون آیا تھا۔ زینت نے شاید اس سے بھی بات کی تھی کیونکہ وہ اسے شادی کے لیے رضامند کرنے کی کوشش کری تھی۔ میں نے بھائی سے بات کی ہے، وہ امی ابو کو اپنے ساتھ لے جائیں گے۔ وہاں نفسیاتی مریضوں کا بہت اچھے سے خیال رکھا جاتا ہے۔ امی کی دیکھ بھال ایسے ہاسپٹل یا سینٹر میں یہاں سے زیادہ بہتر ہوگی۔ ابو اگر وہاں نہ جانا چاہے تو وہ میرے پاس آ جائیں گے۔ تم ان کے لیے اپنی زندگی کو آگے بڑھنے سے کیوں روک رہی ہو؟ ابو کو بھی اچھا کہاں لگتا ہوگا کہ تم ان کی وجہ سے انکار کرتی ہو، اور زور زبردستی نہیں کرنا چاہتے تو تم بھی تو سمجھو یہ بات۔ 20 سال کم نہیں ہوتے اس فیز سے۔ باہر نکلو، زندگی میں رنگ بھرو، اسے انجوائے کرو۔ ایسا کرو کچھ دن کے لیے میرے پاس آ جاؤ۔ تمہارا اس گھر سے نکلنا ضروری ہے۔ تم نے خود کو اس گھر میں قید کر رکھا ہے جہاں صرف اداسی اور مایوسی کا بسیرا ہے، اور وہاں رہ کر تمہاری سوچ بھی ایسی ہی ہو گئی ہے۔ تم امی ابو کی وجہ سے شادی سے انکار نہ کرو، امی ابو کا کوئی نہ کوئی انتظام ہو جائے گا۔ تب سے وہ ہال کے فرش پر دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھی تھی۔ اسے لائبہ کی باتوں پر کبھی غصہ آ رہا تھا، کبھی وہ درست لگ رہی تھی تو کبھی انتہائی خودغرض، جسے والدین کی قطعی فکر نہ تھی۔ پہلے اسے اس قسم کی باتوں پر بس دکھ ہوتا تھا، وہ روتی رہتی تھی۔ پہلی دفعہ تھا کہ اسے غصہ بھی آ رہا تھا اور وہ ٹھیک بھی لگ رہی تھی۔ صحن کا دروازہ کھول کر اندر آئے اسیر کو کھڑکی سے وہ دکھائی دے گئی تھی۔ کل سے اب تک ان کے مابین کوئی بات ہی نہیں ہوئی تھی۔ کچھ سوچتے ہوئے کمرے میں جانے کی بجائے ہال میں چلایا۔ اسے دیکھتے ہی صاحبہ نے سامنے پھیلے پیر سمیٹے۔ اٹھتی اس سے پہلے اسیر نے ہاتھ اٹھا کر اسے روکا۔ بیٹھی رہے۔ جوتے اتار کر وہ بھی اس سے فاصلے پر دیوار سے ٹیک لگا کے بیٹھ گیا۔ وہ بھی اسی کی طرح چار زانوں بیٹھا تھا۔ بیگ اس نے بازو میں رکھ دیا تھا۔ آج آپ سوئے نہیں؟ اس نے گردن موڑ کر اسے دیکھا اور صاحبہ کا منہ کھلا رہ گیا۔ اس کھڑکی سے یہ دیوار نظر آتی ہے؟ وہ اندر آنے والی بات کھول کر گیا۔ وہ کیا جواب دے سکتی تھی، سو سر جھکا لیا۔ کل ہماری بات مکمل نہیں ہوئی تھی،
آپ کیوں ہم سب میں اتنی دلچسپی لیتے ہیں؟ اس کا جملہ کاٹ کر پوچھے گئے اس سوال کے لیے تیار ہی نہیں تھا۔ میں کیا کہوں؟ کوئی بھی انسانیت سچ کہے۔ اس نے پھر قطع کلامی کی۔ اس کے پاس 20 سالہ تجربہ تھا اور یہ واحد شخص تھا جس نے علامتوں کی علامت اور مرمت کے بجائے نفس پر ہاتھ رکھا تھا۔ وہ دونوں کچھ پل گردن موڑے ایک دوسرے کو دیکھتے رہے، پھر حسین نے سر سیدھا کرتے نظر کا زاویہ بدلا۔ میں بھی ان لوگوں میں سے ہوں جو پیچھے رہ جاتے ہیں، مگر میری کہانی آپ سے بہت مختلف ہے۔ اس دن بھائی 12 گھنٹے کی ڈیوٹی کر کے آئے تھے، مگر پاپا کے پیٹ درد کی وجہ سے انہیں ڈرائیونگ سے روکنے کے لیے وہ خود ڈرائیو کر کے انہیں ایک ریلیٹیو کی شادی میں لے گئے۔ واپسی میں دیر ہو گئی۔ پاپا کے اصرار کے باوجود انہیں ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھنے نہیں دیا۔ راستے میں شاید کچھ سیکنڈ کے لیے انہیں نیند کا جھونکا آیا، اور جب موت طاق میں ہو تو پلک جھپکنے اتنا وقت بھی بہت زیادہ ہوتا ہے۔ ڈیوائیڈر سے ٹکرا کر بے قابو ہوئی کار نے مما پاپا کے اس سفر کو آخری سفر بنا دیا۔ ہفتہ بھر زندگی اور موت کی جنگ میں جیت کر بھائی کو جب ہوش آیا تو اس نے گہری سانس آزاد کی۔ دنیا بدل گئی تھی، ہماری ہفتہ بھر پہلے ہی اور ان کی ہفتہ بھر بعد۔ پہلے وہ بے یقین سے تھے، پھر اس حقیقت کو تسلیم کرنا پڑا اور ٹوٹ گئے، بکھر گئے، پھوٹ پھوٹ کر روئے۔ ہماری 5 افراد کی فیملی ایک دوسرے سے بہت قریب تھی۔ مصروفیت کے باوجود مما پاپا ہم تینوں کے ساتھ وقت گزارنے اور ہنسنے مسکرانے کی اہمیت سمجھتے تھے، اور اچانک وہ ہم سب سے دور ہو گئے تھے۔ اسے محسوس ہوا غیر مرئی نقطے پر نظر جمائے اسیر اسی وقت میں کھڑا تھا۔ آپ ہی اور میں بھائی سے چھوٹے تھے، ہم تینوں کے لیے حادثہ اور لاس سنبھالنا مشکل تھا، مگر وہ بڑے تھے۔ سب ان سے کہتے تم بڑے ہو بھائی بہن، اب تمہاری ذمہ داری ہے، اب والدین کی جگہ تمہیں سنبھالنی ہے، اور جانے کیا کیا۔ تو وہ ہمارے سامنے نارمل بیہیو کرتے رہے، ہمیں سمجھاتے، حوصلہ دیتے، ہمارے لیے پیرنٹس کا رول ادا کرتے۔ ہمیں کبھی محسوس ہی نہیں ہوا کہ وہ ہم سے الگ ایک مختلف اذیت سے گزر رہے۔ ہمارے لیے وہ بہت سمجھدار انسان، قابل بھائی اور ایکسیلنٹ ڈاکٹر تھے۔ آپ ہی کی شادی طے تھی، سو وہ وقت پر ان کی شادی کر دی، اور میں اپنے فائنل اور پی جی کی پریپریشن میں بے انتہا مصروف ہوتا گیا۔ ہم سب میڈیکل فیلڈ سے ہیں۔ مما پاپا بھی ڈاکٹر تھے۔ بھائی کو ہر طرح کی پروفیشنل ہیلپ کا علم تھا، ایسی ہیلپ ان کے دسترس میں بھی تھی، مگر وہی سوسائٹی کا دباؤ اور توقعات۔ انہیں ایک غمگسار کی ضرورت تھی جس کے آگے کچھ بھی چھپائے بنا دل کھول کر رکھ سکتے تھے، اندر کی گھٹن باہر انڈیل سکتے جو انہیں نہیں ملا۔ پریشان کرنے والی سوچوں اور اپنے بچ جانے کے گلٹ سے بچنے کے لیے وہ پرسکرپشن میڈیسن کے عادی ہوتے گئے۔ ذہن بیدار ہو تب بھی خیالات تنگ کرتے ہیں، سو انہوں نے اس کا راستہ نکالا تھا کہ خالی وقت میں ذہن کو سلائے رکھتے۔ ایک رات انہی میڈیسنز کے رانگ کمبینیشن نے انہیں ابدی نیند سلا دیا۔ یہ سب ہمیں ان کے جانے کے بعد پتہ چلا۔ ان کے اصل حالات کسی حد تک ہماری کزن اور ان کے فیونسے سبرینا جانتی تھی، مگر وہ بھی اپنی انٹرنشپ میں بے انتہا بزی رہی تھی۔ پھر بھائی نے ہمیں کچھ بھی نہ بتانے کا وعدہ لے رکھا تھا۔ اس کے سبھی چہرے پر صاحبہ نے پہلی بار تکلیف کے آثار دیکھے۔ وقت گزر جانے کے بعد احساس ہوا کہ ہم نے اور بھائی نے بھی خود کو زیادہ ہی مضبوط سمجھ لیا تھا۔ کسی نے انہیں الزام نہیں دیا تھا، نہ کبھی قصوروار گردانا تھا۔ انہوں نے بھی ابتدائی دنوں کے علاوہ اس قسم کی بات کبھی نہیں کی تھی، لیکن اتنے بڑے حادثے میں بچ جانے اور اسی حادثے میں سب سے قریبی 2 پیاروں کو کھو دینے کا بوجھ ان پر بھی تھا، اور وہ یہ تنہا سہ رہے تھے۔ ذہنی اور نفسیاتی مسائل میں پچھلے سالوں میں اتنی ہی ترقی ہوئی ہے کہ ہم ڈپریشن اور انزائٹی جیسے ٹرمز سننے اور سمجھنے لگے ہیں، اور ہم نے انہیں ہی کل نفسیاتی مسائل سمجھ لیا ہے۔ اس کے آگے پیچھے ہم کچھ اور دیکھتے ہی نہیں، نہ سوچتے ہیں۔ سروائیورز گلٹ بھی ایسی ہی نفسیاتی گتھی ہے جس میں بچ جانے والا خود کو مجرم سمجھنے لگتا ہے۔ ایک پڑھا لکھا، ہنسنے مسکرانے والا، قابل ڈاکٹر بھی وہی سب سوچ سکتا ہے جو ایک عام انسان، اسے بھی وہی سب کاش اور اگر مگر تنگ کرتے ہیں جو کسی عام انسان کو ہم یہ نہیں سمجھ سکے۔ ان پر پریشر بھی تھا کہ وہ ڈاکٹر سمجھدار ہے تو اس طرح ہی بیہیو کرنا ہوگا، ان کا برتاؤ ایسا ہی ہونا چاہیے، جس نے انہیں کسی کے سامنے کھلنے نہیں دیا۔ پتہ نہیں ہم کیوں نہیں سمجھتے کہ انسان عمر، عہدے، ذہانت اور سمجھداری سے قطع نظر اس قدر کمزور اور مایوس بھی ہو سکتا ہے کہ اس کے لیے تنہا خود کو سنبھالنا ممکن نہیں رہتا۔ ہم ایسے افراد کو پریشان کرنے والے تاریک پہلو اور خیالات کے اظہار کا حق اور موقع تک نہیں دیتے۔ ہماری ان سے مضبوط شخصیت اور میچورٹی کی توقعات انہیں بہت اکیلا کر دیتی ہے۔ کاش وہ ہم سے کہتے سب اکیلا نہ سہتے، کاش ہم ان کو سمجھ سکتے، کاش ہم نے غور کیا ہوتا، توجہ دی ہوتی، انہیں بہادر نہ سمجھا ہوتا۔ وہ خلا میں دیکھتے ہوئے کہیں کھویا سا لگ رہا تھا۔ پھر میں نے اور آپ ہی نے طے کیا ہم ایک دوسرے کو تنہا نہیں کریں گے، سب بانٹیں گے، سب بتائیں گے۔ مضبوط اور میچور ہونے کا ڈرامہ کم سے کم ایک دوسرے کے ساتھ نہیں کریں گے۔ ٹریجڈیز سے مزید ٹریجڈیز پیدا نہ ہو،
یہ سیکھنا ضروری ہے۔ ہم نے یہی سیکھا۔ وہ اپنے بھائی کو نہیں بچا سکے، اس لیے تمہیں بچانا چاہتے ہیں۔ اس کے اندر سرگوشی ابھر کر ڈوبی۔ کیا آپ بھی بھائی کے لیے خود کو بلیم نہیں کرتے؟ نہیں، کسی کو قتل کرنے یا خودکشی کے دہانے تک لے جانے والا ہی اس موت کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ اگر انہوں نے یہ قصداً کیا ہوتا، یعنی سوسائڈ کی کوشش، تو پتہ نہیں تب میرے خیالات کیا ہوتے۔ انہوں نے غنودگی یا نیم بے ہوشی کی حالت میں اینٹاسڈ سمجھ کر ایک ایسی میڈیسن لے لی تھی جو دیگر پین کلرز اور ٹرینکولائزر کے ساتھ مل کر فیٹل ثابت ہوتی ہے۔ انہیں ایسیڈیٹی کا پرانا مسئلہ تھا۔ یہ حادثہ تھا، ایک ایکسیڈنٹ، اور میں نے کہا نا، ٹریجڈی سے مزید ٹریجڈیز پیدا نہ ہوں، یہ سیکھنا ضروری ہے۔ ہمارے ساتھ جو سب ہوا، یعنی کار ایکسیڈنٹ، وہ پہلا اتنا بڑا نقصان تھا۔ پہلی بار دل لہو لہو ہوا۔ زندگی سے گم ہوئے افراد کی کمی اور درد کو کیسے سنبھالا جانا ہے، ہمارے پاس اس کی کوئی انسٹرکشن بک نہیں تھی۔ اپنے طریقے سے ہم کوشش کرتے رہے، مگر دوسری دفعہ ہمارے پاس پہلے تجربے اور اس لاس سے سیکھے گئے کئی سبق تھے۔ انہی میں سر فہرست تھا، ٹریجڈی سے مزید ٹریجڈیز پیدا نہ ہوں اور اکیلے سہنے کی کوشش نہ کی جائے۔ آپ ہی نے اور میں نے اکیلے سہنے کی بجائے ایک دوسرے کا ہاتھ تھام کر اس فیز کو پار کیا۔ اچھا، برا، بہت برا، بدترین، شرمندہ کرنے والا، رلانے والا، دل دکھانے والا ہر خیال ہم نے بلا جھجک ایک دوسرے کو سنایا، ہر احساس شیئر کیا۔ زخموں پر پردہ ڈالنے والا آسان کام ایک دن تنہا انسان کو نگل لیتا ہے۔ اگر ہم سارے داغ اور زخم دوسرے کے سامنے مکمل عیاں کرنے والا مشکل کام کر لے تو خود کو بچا سکتے ہیں۔ خاموش ہو گیا، مگر اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ صاحبہ نظر چرا لی۔ یہی تو اس کے گھر کے لوگ نہیں کر سکے تھے۔ ایک سا درد تھا، مگر بانٹنے اور سہارا دینے کی بجائے سب اکیلے اس سے لڑ رہے تھے۔ سر جھکا کر اس نے گود میں دھرا بایاں ہاتھ پلٹا۔ اس کی زندگی کا گرہن ہتھیلی کی پشت پر بیٹھا تھا۔ میں نے آپ کی خواہش پر سب سچ کہہ دیا۔ اس کی ہتھیلی پر ایک نظر ڈال کر پھر اسے دیکھتے ہوئے کویا ہوا۔ اب آپ بھی سچ کہے، کیوں یہ ظلم کرتی ہیں؟ پتہ نہیں، اس میں میرے چاہنے نہ چاہنے کا کوئی دخل نہیں ہوتا ہے۔ میری انگلیاں میری نہیں سنتی، آپ کے یقین نے انہیں خود مختار کر دیا ہے۔ اس کے انوکھے سوال پر وہ اسے الجھ کر دیکھنے لگی۔ آپ قصوروار اور گنہگار نہیں، یقین کر لے تو انگلیاں پھر ایسا ظلم نہیں کرے گی۔ اس نے آسان لفظوں میں وہی بات دہرائی اور پھر سر جھکا کر ہاتھ کو تکنے لگی۔ 20 سال سے آپ اپنے ساتھ زیادتی کر رہی ہیں اور دنیا کی رنگینیاں بڑی حسرت سے آپ کو تک رہی ہے۔ آگے خوبصورت راہ گزر آپ کی منتظر ہے صاحبہ۔ آپ نے یہ ہاتھ کسی کے ہاتھ میں دے کر ایک خوبصورت سفر طے کرنا ہے۔ لفظوں سے چھلکتی کسی تمنا کی آنچ تھی یا اس کی آنکھوں میں امڑا نیا احساس؟ صاحبہ کی دھڑکنوں کے لیے بدل گیا۔ اندر کی ماتمی سی مجلس میں آگے اور اونگتے احساسات اس نئی طرز کے ظہور پر ہڑبڑا گئے۔ کسی کی امانت جان کر اس کی حفاظت کرے۔ اسیر نے اس کے چہرے کے بدلے رنگ محسوس کیے۔ کچھ گلال سا اس کے اندر کب سے اڑ رہا تھا جو آج ادھر تک پھیل گیا تھا۔ کچھ جذبے دبے پاؤں دل میں داخل ہوتے ہیں اور آپ کو خبر اس وقت ہوتی ہے جب وہ مالک بن بیٹھتے ہیں۔ آپ کافی لیں گے؟ وہ ایک دم کھڑی ہو گئی۔ میں بناتی ہوں۔ اس وقت اسے فرار کے علاوہ دوسرا راستہ نہیں سوچا تھا۔ جواب سننے سے پہلے وہ باہر چلی گئی۔ اسیر بھی مسکراتے بیگ اٹھا کر کھڑا ہو گیا۔ کافی بنا رہی تھی۔ اسی دوران عبدالخالق بھی آ گئے۔ اس نے شکر ادا کیا۔ فی الحال اسے تناؤ کا سامنا نہیں کرنا تھا۔ موسم نے کروٹ لی تھی۔ گرمی کہیں چھپ کر اونگنے لگی تھی۔ سرد ہوا انگڑائی لے کر بیدار ہوئی تھی۔ ارباب کی چھوٹی بیٹی کی سالگرہ تھی۔ وہ ایسی خاندانی تقاریب میں جانے سے کتراتی تھی جہاں اسے دیکھتے ہی سب کو ہمدردی، تسلی، فکرمندی اور شادی کی خبر سننے کا بخار چڑھ جاتا تھا، مگر آج حاجرہ جانے پر بضد تھی۔ صبح ان کے سامنے ہی شفیقہ بھابھی کا فون آیا تھا۔ چاروں ناچار اسے بھی تیار ہونا پڑا۔ ان دنوں ان کا مزاج بھی اچھا تھا۔ اس رضامندی کی وجہ اس وقت سمجھ آئی جب ابو کے ساتھ صحن میں اسیر بھی تیار کھڑا نظر آیا۔ سالگرہ بھی سنڈے کو ہی آنا تھی، اس نے سوچا۔ وہ اس کی کار سے ہی تایا کے گھر پہنچے تھے۔ بچوں اور کزنز کے درمیان بیٹھنے کے بجائے شفیقہ کا ہاتھ بٹانے باورچی خانے میں آ گئی اور پھر ذرا دیر میں اسے بھی بیٹی کی سالگرہ انجوائے کرنے باہر بھیج دیا کہ ادھر کی فکر نہ کرے، میں ہوں یہاں۔ کیک کٹا، سب نے کھایا، پھر کھانا ہوا اور سب خوشگپیوں میں مصروف ہو گئے۔ آس پڑوس کے بچے بھی گھروں کو لوٹ گئے تھے۔ حاجرہ کی دوائی کا وقت کب کا گزر چکا تھا۔ وہ دینے لگی تھی مگر عبدالخالق نے منع کر دیا۔ بڑے دنوں بعد ہوش و حواس میں سب کے ساتھ شامل تھی۔ تایا، تائی، ارباب اور بچوں کے علاوہ باقی سب شفیقہ کے میکے والے تھے۔ سب کو چائے دینے کے بعد وہ اپنا کپ لے کر چھت پر آ گئی۔ اوپر آتے ہی اسے خنکی کا احساس ہوا۔ نکلتے وقت ہاتھ میں لی شال وہ کار میں ہی بھول گئی تھی۔
اس نے ذرا سر اونچا کر کے سرمئی رنگ دھارے آسمان کو دیکھا۔ اسے لگا اس کی توجہ پا کر چاند جیسے متشکر سا پوری چاندنی اس پر لٹا رہا ہو۔ اس مہربانی پر تارے بھی متبسم تھے۔ وہ دن میں تو کبھی فیکٹری کے پیچھے تک چلی جاتی تھی مگر رات میں گھر سے باہر نہیں نکلتی تھی۔ کبھی کبھار تنہا صحن میں بیٹھتی تھی مگر اسیر کی آمد کے بعد اب وہ بھی نہیں کر سکتی تھی۔ اس نے چائے کا گھونٹ لے کر کپ دیوار پر رکھا اور دوپٹہ اچھی طرح اپنے گرد لپیٹا۔ اتنے دنوں سے ہاجرہ کی طبیعت ٹھیک تھی، انہیں کوئی شدید دورہ نہیں پڑا تھا۔ اس تبدیلی کا یہ اثر تھا کہ اسے یہ چاندنی رات اور اس کا فسو محسوس ہو رہا تھا، اچھا لگ رہا تھا۔ اس کے اندر اترے خوشگوار احساس پر ہوا بھی اطراء کے ترنگ میں لہرائی اور اس کا دوپٹہ بال سب اڑنے لگے۔ اف، اس نے پھر دوپٹہ لپیٹا جو اس ٹھنڈ میں ناکافی تھا۔ اس کا دل نیچے جانے بھی تیار نہیں تھا۔ تبھی عقب میں آہٹ ابھری۔ اس نے پلٹ کر دیکھا، اسیر آخری زینے پر تھا۔ قریب آ کر اس نے شال اس کی سمت بڑھائی۔ آپ یہ کار میں ہی بھول گئی تھی۔ تھینک یو، اس نے شال لیتے ہوئے کہا۔ اسے اس وقت اس کی اشد ضرورت تھی۔ سرد ہواؤں کے لمس نے اس کا چہرہ گلابی کر دیا تھا۔ کاجل سے سجی سیاہ آنکھوں میں قدرت کی سنگت سے پھوٹی نئی روشنی تھی۔ بے خوف اور سرکش خواہشوں کی طرح اس کے چہرے اور گردن کو چھو کر دور ہوتی، پھر پاس آتی آوارہ لٹے اور خود کو روک نہیں سکا۔ آپ واقعی اتنی خوبصورت ہیں، مجھے لگنے لگی ہے۔ اس وارفتگی بھری سرگوشی پر اندر محفل کی پچھلی قطار میں وہ ہلچل مچی کہ شال اس کے ہاتھ سے چھوٹ گئی۔ چاروں طرف یہ خواؤں کے باوجود پہلو میں بڑی خفیف اور لطیف سی تپش جاگی تھی۔ اسیر نے جھک کر شال اٹھائی، اسے کھولا اور اس کے شانوں پر پھیلا کر دونوں سرے آگے ایک دوسرے کے قریب کیے۔ چند پل کے لیے اس کے گرد بنا بازوؤں کا ہالا اس کی زندگی کا سب سے انوکھا تجربہ تھا۔ پہلی بار سنائی دینے والی دھڑکنیں اور محسوس ہونے والے سانسوں کے زیر و بم صرف اس کے نہیں تھے۔ اسیر نے آہستہ سے شال سے ہاتھ ہٹائے۔ وہ پھر پھسلتی اس سے پہلے صاحبہ نے مضبوطی سے دونوں سروں کو پکڑا۔ اس کے سوال کا اس پر بڑا واضح اثر ہوا تھا۔ اتنا نہ سوچیں، مسکرایا۔ اس حقیقت کے بعد جواب اتنا ضروری تھا کہ اب جیسی بھی ہے مجھے اچھی لگتی ہے۔ وہ جیب میں ہاتھ ڈالے سامنے دیوار سے ٹک رکھا کر کھڑا ہو گیا تھا۔ اب تو وہ شور ہوا کہ اگلی قطار والے سارے پلٹ کر پیچھے دیکھنے لگے تھے۔ اس نے شال کو یوں تھاما جیسے ذرا ہٹی اور اندر کی ہلچل کا شور باہر سنائی دے جائے گا۔ اس کی پلکیں اور لب اس افتاد کا بار سنبھال نہیں پائے تھے۔ گھبرائے نہیں، میں نہیں پوچھوں گا میں کیسا لگتا ہوں، کم از کم اس وقت نہیں۔ آپ کیسی باتیں کریں، منمنائی۔ سچی بات ہے۔ اس کی نگاہیں مرکز پر جمی تھی۔ جو محسوس ہو وہ کہہ دینا چاہیے۔ ویسی نامعبر نگاہوں کی عادی نہیں تھی۔ خود بخود اس کا سر جھک گیا تھا۔ آپ کی وجہ سے میری زندگی میں تبدیلیاں آ رہی ہیں، یہ جاننا آپ کا حق ہے اور بتانا میرا فرض۔ اس کا چہرہ ہی نہیں لہجہ بھی متبسم تھا۔ آپ بس سن لیا کریں۔ اس نے اچھی طرح خود کو شال میں چھپایا اور وہاں دیوار سے کپ اٹھایا۔ چلے، آپ کو صبح ہاسپٹل بھی جانا ہے، اس نے سنجیدگی سے کہتے خود کو پر اعتماد ثابت کرنے کی کوشش کی۔ آپ سنیں گی نا؟ اس کا انداز بتا رہا تھا وہ جواب سن کر ہی ہلے گا۔ اس کا دل کیا پوچھیں، آپ مجھے کیوں سنانا چاہتے ہیں؟ کچھ دیر کی شش و پنج کے بعد اس نے پوچھ بھی لیا۔ میرے خیال، خواب اور خواہشیں سب کسی کے تصرف میں ہیں اور ایک خبر دنیا سے پہلے آپ کو ہونا چاہیے کیونکہ وہ کسی آپ ہیں۔ مقابل کو خاص، بہت خاص محسوس کرانے کے ہنر میں طاق تھا۔ اچانک اسے نہ جانے کب کہاں سنا یا پڑھا ہیپی ہارمون ڈوپامائن یاد آ گیا۔ اس سے جڑی ساری معلومات جان لینے کے بعد بھی سمجھ نہیں پائی تھی کہ خوشی کا احساس کیسا ہوتا ہے، اور اس وقت اس نے سوچا ڈوپامائن ریلیز ہونے پر ایسا ہی لگتا ہوگا جیسا مجھے اس وقت محسوس ہو رہا ہے۔ یہ اس کے لیے کوئی نیا احساس تھا۔ دنیائے کروڑوں لوگ جو روز محسوس کرتے تھے وہ پہلی بار محسوس کر رہی تھی۔ میں نے کب کان بند کیے، اس نے دھیرے سے کہا، پھر اپنے ہی جملے پر حیران سی شال سنبھالتی سینے کی طرف بڑھی۔ یہ شاید ڈوپامائن کا ہی اثر ہے۔ اپنے جملے کے لیے اس نے اسے ہی دوشی ٹھہرایا۔ کسی کے لیے خاص ہونے کا خاص احساس بڑا اچھا لگ رہا تھا۔ اسیر بھی مسکراتے اس کے پیچھے چل پڑا۔ گھر پہنچ کر بستر پر جانے سے پہلے آئینے کے سامنے ٹھہر گئی۔ آپ واقعی اتنی خوبصورت ہیں، مجھے لگنے لگی ہے۔ دل کو گدگدانے والا انوکھا اچھوتا احساس تھا۔ اس پر 16واں برس بھی ویسے ہی گزرا تھا جیسا چھٹا اور 26واں سال تھا۔ اداس، پرآزار، تنہا، اذیت بھرا، آنسوؤں میں ڈوبا۔ اسکول کالج بھی بوجھ کی طرح اس نے مکمل کیے تھے۔ اس کے لیے سب کچھ ہی بوجھ تھا، سانس لینا، زندہ رہنا،
روز ہاتھ پیر ہلانا، اور یہ بوجھ پوری دیانتداری اور ذمہ داری سے اٹھاتی تھی کہ اس قید بامشقت میں کوتاہی اور سستی اس کے لیے گناہ تھے۔ اس کے اندر اس قید سے آزاد ہونے کی خواہش کبھی نہیں جاگتی تھی، مگر اب کوئی اسے دوسری نہج پر لے جانے میں کامیاب ہوا تھا۔ اس کی محبوس دنیا کی دیوار میں کسی کی موجودگی اور اس کے الفاظ ایک دریچہ تراش کر گئے تھے۔ اس نے جانا تھا کہ اس زنداں کے باہر بھی ایک دنیا ہے اور وہ دلکش ہے۔ اندر کی محفل میں وہ پہلی بار پچھلے قطار سے آشنا ہوئی تھی۔ وہاں ستائش کی خوشی سے لے کر چاہے جانے کی آرزو اور ایک سامع اور ساتھی کی چاہت نے اپنی موجودگی کا احساس کرایا تھا۔ اب تک پہلی قطار میں نمایاں اداسی، اذیت، پچھتاوے، کاش اور قصور کے درمیان محبت، خواب، خواہش نے خود کو آشکار کیا تھا۔ پہلی بار ملے التفات، کسی کی آنکھوں میں اپنا عکس، کسی کے سحر انگیز باتیں اور ایک مہرباں قربت، اس کی دنیا بدل رہی تھی۔ کچھ اچھا ہو رہا تھا اس پر پہلی بار اسے ندامت نہیں تھی۔ میں نہیں پوچھوں گا میں کیسا لگتا ہوں، اسے تصور کرنے کے لیے اس نے آنکھیں بند کی، اور پہلی تصویر وہی تھی جب اس نے پہلی بار اسے حاجرہ کے بازو میں بینچ پر دیکھا تھا۔ یادداشت میں رقم اس تصور پر اسے حیرانی ہوئی، اور پھر کچھ دیر بند رہی آنکھوں نے واضح کیا کہ پہلا نقش ہی نہیں، اس کے اندر اس اجنبی مسیحا کے سارے نقوش پوری جزیات کے ساتھ محفوظ تھے۔ آج وہ بستر پر لیٹی تو کمرے کی دیواروں سے وحشت اور افسردگی کی بجائے کچھ رنگ برنگی سانس لیتے خواب جھانک رہے تھے۔ ناقابل تسخیر لگنے والی فصیل علم پر کسی نے محبت کی کمند ڈال دی تھی۔ اس کے چند جملوں کا اثر تھا کہ اب وہ اس کی سمت دیکھنے سے کترانے نہیں لگی تھی، پھر بھی طواف کرتی نظریں اور ان کی سرگوشیوں سے انجان نہیں تھی۔ جانے اس طرف یہ تغیر کب سے رونما ہوا تھا، مگر صاحبہ کو اس کی خبر اب ہوئی تھی۔ آپ ہی نے اس کی کھنکتی آواز سے جانا، یا شاید اس کے مزاج اور گفتگو میں شگفتگی اور ظرافت کی آمیزش انہیں باخبر کر گئی، اور انہوں نے اس کی وجہ دریافت کی۔ اسیر نے انہیں بتا دیا۔ اب انہیں اس لڑکی سے ملنے کی جلدی تھی جس نے اسیر کو اسیر کیا تھا۔ وہاں آنا چاہ رہی تھی، مگر اس سے پہلے اسے عبدالخالق سے بات کرنا ضروری تھا۔ اس کا مدعا سن کر وہ کتنی دیر انہوں نے کچھ نہیں کہا۔ اسیر کو بات کرنے سے پہلے یا بات کرتے وقت ڈر نہیں لگا، مگر اب ان کی چپ اسے ہلا رہی تھی۔ میری بچی عام لڑکیوں سی نہیں ہے، اس نے اب تک بہت مشکل زندگی گزاری ہے۔ ہر باپ کی طرح میں بھی اسے خوش دیکھنا چاہتا ہوں، اس کے فرض سے سبکدوش ہونا چاہتا ہوں، اور یہ بھی جانتا ہوں کہ میری بیٹی مختلف ہے۔ آپ کے فیصلے کے پیچھے صرف پسند ہے تو یہ اس کے حق میں شاید بہتر نہ ہو۔ ہاں، ہمارے حالات، گھر کا ماحول، اس کی ذہنی کیفیت، اس کی خاموشی اور درد کو سمجھنے کے بعد آپ نے یہ طے کیا ہے تو میں اس فیصلے سے خوش ہوں، لیکن آخری فیصلہ اب بھی صاحبہ کا ہوگا۔ میں اسے قائل اور راضی کرنے کی کوشش کروں گا، مگر زبردستی نہیں۔ وہ اس ہمدرد کو کئی دن سے دیکھ رہے تھے۔ ان سب کے ساتھ اس کا برتاؤ دوسرے لوگوں جیسا نہ تھا، غم خوار اور نرم خو تھا۔ وہ اسے پسند بھی کرتے تھے، پھر بھی صرف ان خصائل کی بنیاد پر وہ صاحبہ کا ہاتھ اس کے ہاتھ میں نہیں دے سکتے تھے۔ خوشگوار اور مطمئن زندگی کے لیے صاحبہ کا دل سے راضی ہونا ضروری تھا۔ اس نے ان سے کچھ نہیں چھپایا، اپنے گھر کا المیہ اور صاحبہ کے لیے اپنے احساسات سب کو گزار کر دیے۔ اس کے بعد عبدالخالق کو یہ رشتہ بیٹی کے لیے کسی نعمت سے کم نہیں لگا، اور صاحبہ سے بات کرتے انہوں نے اس بات کا اظہار کرتے اسے سوچنے کا وقت دیا۔ اس کے چپ چاپ سن لینے اور فوراً انکار نہ کرنے پر انہیں اس کی طرف سے مثبت جواب کی امید بن گئی تھی۔ آج اتوار تھا، پھر وہ صبح ہاسپٹل گیا تھا۔ پچھلے دن کوئی کرٹیکل سرجری کے مریض کو دیکھنا ضروری تھا۔ کھانے کے بعد حاجرہ اور عبدالخالق کمرے میں چلے گئے تھے۔ کھانے کی میز پر اخبار پھیلائے اپنے خیالوں میں اس قدر گم تھی کہ اسیر کی واپسی کا بھی پتہ نہیں چلا۔ اسیر اور عبدالخالق کی باتیں اور آگے کا منصوبہ پہلی بار دل نے سنتے ہی رد نہیں کیا تھا، بلکہ وہ حاجرہ اور عبدالخالق کہاں، کیسے، کس کے ساتھ رہیں گے، کیا وہ یہ شہر اور گھر چھوڑ کر اس کے ساتھ رہنے تیار ہوں گے، سوچ رہی تھی۔ اتنا تو اسے اندازہ تھا، اسیر یہاں کے ہاسپٹل میں عارضی طور پر ہے، اور اس چھوٹے سے شہر کو وہ اپنا مستقل ٹھکانہ نہیں بنائے گا۔ کیا سوچ رہی ہے؟ اسیر کی آواز پر وہ بری طرح چونکی، جانے کب سے صوفے پر بیٹھا تھا۔ کچھ نہیں، اس نے پھر اخبار پر چہرہ جھکا لیا۔ میں نے آپ سے اجازت لیے بنا انکل سے بات کر لی۔ آپ نے مائنڈ تو نہیں کیا؟ واقعی سنجیدہ سوال تھا، یا وہ دل لگی کے موڈ میں تھا؟ صاحبہ پرکھنے کے لیے اسے دیکھنے کی جسارت نہ کر سکی۔ اگر آپ اسی کے متعلق سوچ رہی ہے تو مجھ سے ڈسکس کر سکتی ہے۔ اس کے ملائم لہجے پر اس نے گردن گھمائی۔ بہت اچھا طبیبی نے ایک ماہر نباز بھی تھا۔ اتنے دنوں بعد بھی ان کی بے تکلفی اور دوستی میں اس کی طرف سے تکریم اور صاحبہ کی طرف سے جھجک کا زرتاری پردہ حائل تھا۔ کسی تقرب کے بنا بھی اس کے پاس اور ساتھ ہونے کا احساس اسے حوصلہ دیتا تھا۔ اس کے لیے سراپا مرہم اور درما تھا، جس کا امکان نہ تھا اس نے بڑے سہل انداز میں ممکن کر دکھایا تھا۔
وہ اس کے سامنے ڈھہ گئی تھی، ٹوٹ گئی تھی اور پھر سمیٹ لی گئی تھی، سنبھال لی گئی تھی۔ اس نے کہیں کسی کا کال پڑا تھا، محبت یہ ہے کہ کوئی روح کے زخموں تک رسائی حاصل کر لے اور پھر انہیں چوم لے۔ اسیر کی محبت ایسی ہی تھی۔ بلند آواز میں سوچے تو میں بھی سن لوں۔ اس نے یک ٹک اسے دیکھتی صاحبہ کا ارتکاز توڑا۔ اسی وقت حاجرہ کے کمرے سے کچھ گرنے کی زوردار آواز آئی۔ صاحبہ ادھر دوڑی، اس کے پیچھے اسیر بھی تھا۔ ادھ کھلے دروازے کے باہر اس کے قدم اندر سے آتی حاجرہ کی آواز نے منجمد کر دیے۔ اس نے پہلے بھی میرا زبان چھین لیا تھا، گم کر دیا تھا، اور اب پھر مجھ سے میرا بیٹا چھیننا چاہ رہی ہے۔ کیوں میں نے اسے اپنی کوکھ سے جنم دیا تھا؟ کیوں اسے پیدا کرنے کی سزائے بھگت رہی ہوں میں؟ مجھے سکون سے جینے دے گی نہ مرنے دے گی یہ لڑکی؟ کیوں گھر میں رکھا ہوا ہے آپ نے اسے؟ نکالے یہاں سے اسے۔ سن لے آپ، ایسا ہونے نہیں دوں گی میں۔ صاحبہ کا ہاتھ مکرنے کے انداز میں بائیں ہتھیلی کی پشت کی سمت جانے لگا تھا کہ پیچھے سے اسیر نے کلائی تھام کر روکا۔ حاجرہ، عبدالخالق کی آواز اونچی تھی، تم دونوں کی ماں ہو۔ سبحان چلا گیا ہے، صاحبہ موجود ہے، اس کا سوچو۔ یہ سب سبحان کہیں نہیں گیا، وہ اس گھر میں موجود ہے، اور ابھی بے شرم بے غیرت لڑکے ایسے۔ خدا کے لیے چپ ہو جاؤ حاجرہ۔ اسیر اس کا ہاتھ کھینچتا ہوا ہال کے درمیان آیا، اس کی ٹانگیں کانپنے لگی تھی۔ اس نے ہاتھ چھڑا کر کرسی کی پشت کو تھاما، پھر اس پر بیٹھ گئی۔ اس کی سمت دیکھے بنا کہا، اب آپ چلے جائیں پلیز۔ اس کی آواز میں سارے زمانے کی ڈرماندگی تھی۔ اسیر کے لیے حاجرہ کا رد عمل نئی صورتحال تھا، اس بات پر ایسا کچھ اس کے گمان میں بھی نہیں تھا۔ وہ کشمکش میں تھا، صاحبہ کے پاس ٹھہرے اندر جا کر حاجرہ کو روکے۔ عبدالخالق کی آواز وہاں تک آ رہی تھی، تم نے اس معصوم پر بہت ظلم کیا ہے، ایسے زبان کے نشتر اور لفظوں کے تیر چلائے ہیں کہ میری بیٹی زخم ہے۔ تمہارے درد اور دماغی حالت کے پیش نظر مجھے چپ رہنا پڑا، لیکن اب میں اپنی بیٹی کے ساتھ کوئی زیادتی برداشت نہیں کروں گا۔ مجھے پہلے ہی شک تھا، آپ کو زبان سے محبت تھی نہیں، ورنہ دنیا کھنگال لیتے، کونا کونا چھان مارتے، بیٹے کو ڈھونڈے بغیر سکون نہیں ملتا آپ کو، لیکن آپ نے تو بھلا دیا اسے۔ بیٹھ گئے، تھک گئے، کیسے باپ ہے آپ؟ ایک میں ہی اب تک اسے دیکھنے کی آس لیے زندہ ہوں، تڑپتی ہوں روز۔ وہ میرا ہی نہیں، آپ کا بھی تو خون تھا۔ انسان کا خود کو برتر سمجھنے والا غرور کسی بھی وقت سر اٹھاتا ہے۔ خدا کے لیے ہوش میں آؤ حاجرہ۔ عبدالخالق کی آواز میں جھنجھلاہٹ بھری عاجزی تھی۔ کسی کو زبان سے تم سے کم محبت نہیں تھی، تمہارا ہی نقصان اور درد عظیم نہیں ہے۔ میں بھی اسی خارزار سے گزرا ہوں، جس سے تم بیٹے کو پھر سے دیکھ لینے کی امید ہی روز مجھے بستر سے اٹھاتی ہے، مگر میرے پاس تمہاری طرح رعایت نہیں تھی کہ ہاتھ پیر چھوڑ کر بیٹھ جاتا۔ میں کمزور ہونا، ٹوٹنا بکھرنا افورڈ نہیں کر سکتا تھا۔ مجھے بیوی اور بچوں کو سنبھالنا تھا، کمانا تھا، گھر چلانا تھا۔ ہماری 3 اولادیں اب بھی ہمارے پاس تھی، ان کی حفاظت کفالت کا ذمہ دار میں ہوں۔ تم نے نہ صرف میرا ساتھ چھوڑ دیا بلکہ بچوں سے ماں بھی چھین لی۔ ایک بیٹا کھو کر میں نے باقیوں کی اہمیت سمجھی، انہیں آرام دینے، محفوظ اور خوش رکھنے کی کوشش پہلے سے زیادہ کی، انہیں ان کی مرضی اور خواہشیں پوری کرنے سے روکا نہ ٹوکا۔ اس سانحے کے اثرات سے بچنے کے لیے جو کرنا چاہتے تھے انہیں کرنے دیا، جو چھن گیا تھا اس کا سوگ مناتے ہوئے پاس ہے انہیں فراموش کرنا، نظر انداز کرنا کہاں کی دانشمندی ہے۔ تم نے اپنے سوا کسی کے درد اور نقصان کا احساس نہیں کیا، نہ شوہر کے دل میں جھانکا، نہ بچوں کے چہرے دیکھے۔ اتنا ہی کافی نہیں تھا تو تم نے صاحبہ کو ساری عمر سولی پر چڑھائے رکھا، اسے الزام دیتی رہی جس کی کوئی غلطی نہیں، بلکہ اس واقعے کے بعد اسے تمہاری زیادہ ضرورت تھی۔ تم نے صرف اس سے منہ ہی نہیں موڑا بلکہ میری معصوم بچی پر زندگی تنگ کر دی، اسے سمیٹنے سنوارنے کی بجائے روز توڑتی رہی اس کی زندگی۔ عبدالخالق اب رو رہے تھے، ان سے بات مکمل نہ ہو سکی، صاحبہ بھی رونے لگی۔ جو پاس تھا، جو بچا تھا، اس کی قدر نہیں کی تم نے۔ دکھوں کے ساتھ جینا آسان نہیں ہوتا، مگر ہمیں کوشش کرنی پڑتی ہے، لڑنا پڑتا ہے، جیسے اب اتنے عرصے بعد صاحبہ لڑ رہی ہے، کوشش کر رہی ہے۔ اس نے ہمت کی ہے تو تم اسے پیچھے نہ کھینچو، خدا کا واسطہ اسے اس قید سے رہائی دو، اسے خوش رہنے دو تاکہ میں سکون سے مر سکوں۔ حاجرہ ہکا بکا انہیں سن رہی تھی، تھکے تھکے سے کمرے سے باہر نکلے اور ہال میں ان دونوں کو دیکھ کر ٹھٹک گئے۔ صاحبہ نے دیکھا ان کا چہرہ آنسوں سے تر تھا، وہ کرتے کی آستین چہرے پر پھیر کے ان کے قریب آئے اور وہ اٹھ کے ان کے سینے سے لگ کر بری طرح رو پڑی۔ میں آنٹی کو دیکھتا ہوں۔ اسیر جانے لگا کہ عبدالخالق نے اسے روکا، نہیں رہنے دو۔ انہوں نے صاحبہ کے سر پر ہاتھ رکھا، میں آج کچھ زیادہ بول گیا بیٹا، تم پریشان نہ ہو، کچھ وقت بعد تمہاری ماں ٹھیک ہو جائے گی، میں معافی مانگ لوں گا اس سے، مجھے وہ سب نہیں کہنا چاہیے تھا۔ وہ اور تیزی سے رونے لگی، کچھ غلط تو نہیں کہا تھا انہوں نے، گھر کے مرد سے سبھی سنبھل جانے اور سنبھال لینے کی توقع رکھتے تھے، اس کی بہادری کے پیچھے کی پردہ داری کوئی نہیں سمجھتا۔ وہ دیکھتی تھی اب بھی شہر یا آس پاس کے علاقے میں کسی لاوارث لاش کی خبر پر وہ چپ چاپ گھر سے نکل جاتے تھے۔ وہ اب بھی ہر ہفتے اقبال چودھری سے ملتے تھے، خاموشی سے انتظار اور تلاش مسلسل تو ان کی اب تک جاری تھی۔ بس بیٹا، انہوں نے اسے خود سے الگ کیا، فکر نہ کرو، میں تمہاری ماں کو سنبھالوں گا،
شام میں سو کر اٹھے گی تو نارمل ہو جائے گی۔ انہوں نے اس کے آنسو صاف کیے۔ ابو، اس نے فیصلہ کر لیا تھا۔ یہ بات یہی ختم کرتے اس کا سر جھکا تھا۔ نہیں بیٹا، تم اپنی ماں کی باتوں کو دل پر مت لیا کرو، وہ ذہنی مریضہ ہے۔ ذرا دیر پہلے جذبات اور طیش میں وہ خود یہ بھول گئے تھے جس کا انہیں افسوس تھا۔ تم یہاں سے دور جاؤ، زندگی جیو، خوش رہو، یہ میری خواہش ہے۔ تمہیں آگے بڑھنا، ایک نئی شروعات کرنی ہے، اور اس سفر میں اسیر کو تمہارا ہاتھ تھماتے ہوئے میں مطمئن ہوں۔ ان کا لہجہ مضبوط اور حتمی تھا۔ اسے کمرے میں بھیج کر اسیر اور عبدالخالق نے وہ سپہر آگے کی منصوبہ بندی میں گزاری۔ وہ اب دیر نہیں کرنا چاہتے تھے۔ وہ سر پڑھ کر کمرے سے باہر نکلی، تب تک وہ دونوں ہال میں ہی تھے۔ چائے بنا کر ٹرے لیے ہال میں آئی۔ میں امی کو دیکھتی ہوں۔ وہ دونوں کے سامنے کپ رکھ کر ان کے کمرے میں چلی آئی۔ خلاف معمول وہ پلنگ پر پیر لٹکائے بیٹھی تھی۔ بستر کی حالت اور ان کا چہرہ بتا رہا تھا وہ سوئی نہیں تھی۔ اس کا دل ڈوبنے لگا۔ سو کر نہیں اٹھی، یعنی وہ ابھی تک ابو کی باتیں ہی سوچ رہی تھی۔ وہ پلٹ کر عبدالخالق کو بلانے کا سوچ رہی تھی کہ حاجرہ نے پکارا، صاحبہ۔ ان کا انداز اور آواز مختلف تھی۔ دھر آؤ۔ انہوں نے بستر پر اپنے قریب ہاتھ رکھا۔ وہ ڈرتے ڈرتے ان کے قریب بیٹھ گئی۔ حاجرہ پوری طرح اس کی سمت گھومی۔ مجھے معاف کر دو سبو۔ انہوں نے اسے بالکل ویسے پکارا جیسے اس حادثے سے پہلے لاڈ سے پکارتی تھی۔ امی، اس نے تڑپ کے کہا، اور اس پر گھبراہٹ سوار ہونے لگی۔ وہ ماں کے لیے اتنی محتاط اور خوفزدہ رہتی تھی کہ ان کا یہ نیا روپ بھی اسے کسی طوفان کا پیش خیمہ لگ رہا تھا۔ میرے 3 بچے اور ہیں، میں یہ بھول گئی تھی۔ تمہارے ابو نے ٹھیک کہا، مگر بہت دیر سے کہا۔ میں نے بہت تنگ دلی اور بزدلی کا مظاہرہ کیا، سنبھلنے کی کوشش ہی نہیں کی، باقیوں کا سوچا ہی نہیں، تمہیں محروم رکھا، جلی کٹی سناتی رہی۔ اب تو تلافی کا وقت بھی نہیں، میں پھر ہوش سے بیگانہ ہو جاؤں، اس سے پہلے مجھے کہنے دو۔ انہوں نے ساکت بیٹھی صاحبہ کا چہرہ ہاتھوں میں لیا۔ تم میری بہت پیاری اور بہادر بیٹی ہو۔ رو رہی تھی۔ میں نے تمہارے ساتھ غلط کیا، سبحان کا گم ہونا حادثہ تھا، تمہاری کوئی خطا نہیں تھی، پھر بھی میں نے تمہیں گنہگار بنا دیا، تمہیں اپنے لفظوں سے گھائل کرتی رہی۔ وہ سانحہ ہم سب کا امتحان تھا جس میں ناکام رہی، تم سب نہیں، اور سب میں بھی معتبر تم ہو۔ امی، اس کی لرزتی آواز میں بے یقینی اور نمی تھی۔ حاجرہ نے اسے گلے لگایا اور دونوں زار و قطار رونے لگی۔ دروازے میں کھڑے عبدالخالق اور اسیر حیرت زدہ سے اندر کا منظر دیکھ رہے تھے۔ میں ماں تھی، مگر تم میری ماں بن گئی، تم نے مجھے ماں کی طرح سنبھالا۔ اس کے سر پر ہاتھ پھیر رہی تھی۔ کاش میں ہوش میں رہوں اور اپنے رویے کی تلافی کر سکوں، کو کہہ رہی تھی، اور صاحبہ کے بدن سے سوئیاں اڑ کر کہیں غائب ہونے لگی۔ اس کے پیروں سے کانٹے نکل رہے تھے، سر سے سیاہ سائے ہٹ رہے تھے۔ زندان کے دریچے میں پرندے پر فڑفڑا کر زنجیریں ٹوٹنے کی نوید دے رہے تھے۔ اس کی آنسوؤں میں 20 برسوں کی تھکان اور اذیت بہہ رہی تھی۔ مجھے معاف کر دو سبو۔ عبدالخالق نے اندر آ کر دونوں کے سروں پر ہاتھ رکھا۔ اب بس کرو، ان کی آواز بھررائی تھی۔ صاحبہ ان سے الگ ہوئی۔ آپ بھی مجھے معاف کر دیں۔ انہوں نے شوہر کا ہاتھ تھاما۔ کسی کو کسی کی معافی کی ضرورت نہیں ہے۔ انہوں نے بیوی کے آنسو پوچھے۔ 2 محبت کرنے والے میاں بیوی کا تعلق جو 20 سال پہلے منجمد ہو گیا تھا، آج بگڑنے لگا تھا۔ ابھی ہمیں اپنی بیٹی کی شادی کرنی ہے، اور پھر جو وقت بچا ہے اسے 20 سال پہلے جہاں سب ٹھہر گیا تھا وہیں سے دوبارہ شروع کریں گے۔ حاجرہ نے اقرار میں سر ہلایا۔ اسیر، انہوں نے دروازے کے باہر کھڑے اسیر کو پکارا۔ جی، کمرے میں آیا۔ 20 سال بعد مجھے خوشی کا احساس صاحبہ اور تمہاری شادی پر ہی ہوگا، عبدالخالق کی بجائے حاجرہ نے کہا۔ اسی رات سب کو فون کھڑکائے گئے۔ اس کی شادی کی تاریخ طے کرنے سے پہلے نعمان اور لائبہ سے بات کرنا ضروری تھا کہ انہیں اور بچوں کو کب چھٹیاں مل سکتی ہیں۔ اسیر نے آپی سے بات کی، انہوں نے عبدالخالق سے، پھر تایا جان کو بھی یہ خوشخبری دی گئی۔ وہ سب حاجرہ کی ہوشمندی اور حواس میں ان کی تمنا پوری کرنا چاہتے تھے، کیونکہ اس کا دورانیہ کتنا ہوگا کوئی نہیں جانتا تھا۔ جس رات 20 سال بعد عبدالخالق اور صاحبہ سکون کی نیند سوئے تھے، وہ رات حاجرہ کی آخری رات ثابت ہوئی۔ وہ اپنے وقت پر جاگی نہیں تو عبدالخالق انہیں جگانے گئے، مگر وہ ابدی نیند سو چکی تھی۔ کہانی انجام کو پہنچے تب ہی کتاب بند کر کے سکون ملتا ہے، ورنہ ادھوری کہانیاں بے چین رکھتی ہے، اور ایک تکمیل کو نہ پہنچا قصہ کس طرح ان سب کو ادھورا کر گیا تھا۔ حاجرہ جانتی تھی، اسی لیے اپنے باب کو مکمل انجام دیا تھا تاکہ باقی سب کتاب بند کر کے پرسکون ہو سکے، کوئی ادھورا پن اور انکہی کی بے قراری کسی کے ساتھ نہ رہے۔ وہ اپنے اختتام سے سب کے لیے نئے آغاز کا راستہ کھول گئی تھی۔ 20 سالوں میں اتنے ہوش و حواس میں وہ پہلی بار اسی لیے آئی تھی کہ یہ آخری بار تھا۔ لائبہ وقت پر پہنچ گئی تھی، مگر نعمان کو ماں کا آخری دیدار نصیب نہیں ہوا۔ نعمان باپ کو ساتھ لے جانا چاہتا تھا، مگر وہ اسی شہر اور گھر میں رہنا چاہتے تھے۔ تب صاحبہ نے ان کے ہاتھ تھام کر کہا تھا، ابو، میں چاہتی ہوں آپ بھی یہاں سے باہر نکلیں، اس شہر اور اس گھر سے پرے کی زندگی اور دنیا کے رنگ دیکھیں۔ آپ باپ ہی نہیں، نانا اور دادا بھی ہیں۔ اپنے نواسوں اور پوتا پوتی پر اپنی محبتیں نچھاور کریں، ان کی چھوٹی بڑی خوشیاں اور شرارتیں انجوائے کریں۔
اپنے ان 2 بچوں کے ساتھ بھی وقت گزارے۔ آپ نے ذمہ داریاں بہت احسن طریقے سے نبھائی ہیں۔ اب سب کے ساتھ زندگی جیے، مسکرائے، ہنسے۔ آپ یہاں اس گھر میں بند رہیں گے تو میں بھی آپ کے ساتھ بند رہوں گی۔ اور وہ مان گئے۔ ان کی شادی کے بعد وہ نعمان کے ساتھ چلے گئے تھے۔ اسیر کو یہاں کے ہاسپٹل کا کمٹمنٹ پورا کرنا تھا۔ اس کے بعد وہ ناسک میں اپنے والدین کا ہاسپٹل سنبھالنے والا تھا۔ بیگس ڈگی میں رکھنے کے بعد وہ کچھ دیر صاحبہ کا انتظار کرتا ہے۔ جب وہ نہیں آئی تو اندر آیا۔ سب کمرے بند تھے، بس ہال اور باہر کا دروازہ مقفل کرنا تھا۔ صاحبہ، وہ آواز دیتا ہال میں آیا۔ وہ اسی دیوار کے پاس فرش پر پیر پھیلائے بیٹھی تھی۔ کچھ کہے بغیر آگے آ کر اس کے بازو میں بیٹھ گیا۔ وہ رو نہیں رہی تھی مگر کسی بھی پل آنسو لڑکنے والے تھے۔ اسیر نے بازو پھیلا کر اسے خود سے قریب کیا۔ آپ رو لے آخری بار۔ اس کی ساری یادیں یہیں بکھر پڑی تھی، اس 4 دیواری کو چھوڑ کر۔ یہاں سے دور وہ پہلی بار جا رہی تھی۔ رونے لگی۔ ہم آتے رہیں گے، ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر تو نہیں جا رہے؟ کچھ دیر بعد اسیر نے کہا۔ اس نے آنسو صاف کرتے ہوئے سر ہلایا۔ میری زندگی کے کچھ بہت حسین پل اور خوبصورت یادیں اس شہر اور گھر سے جڑی ہیں۔ اسیر نے اس کی بائیں ہتھیلی ہاتھ میں لے کر پشت کے ہلکے ہو رہے نشان پر انگوٹھا پھیرا۔ یہ گھر اور شہر میرے لیے خاص ہے کہ یہاں مجھے آپ ملی۔ وہ اس کی غمگین اور اداس یادوں کی گٹھری میں کچھ خوشکن جگنو ڈال رہا تھا۔ یہ ہمیشہ میری اچھی یادوں کا حصہ رہے گا۔ آپ بھی اسے ایسے ہی یاد رکھیں۔ صاحبہ نے اس کے ہاتھ میں اپنے ہاتھ کو دیکھا۔ بہت دن ہوئے اس کے احساسات کی محفل میں بڑی تبدیلیاں رونما ہوئی تھی۔ کئی نئے چہرے پہلی دوسری قطار سنبھال چکے تھے۔ اداسی اور دکھ اب کہیں پیچھے دبکے رہتے تھے۔ وہ جانتی تھی یہ موقع دیکھ کر وقتاً فوقتاً آگے آتے رہیں گے، مگر اب وہ تنہا نہیں تھی۔ اس کے ساتھ اس کے پاس ایک ماہر طبیب، ایک مسیحا تھا، بلکہ نہیں، وہ تو ساحر تھا، جس کے چند الفاظ میں ہی متاثر تھے کہ زخم بھی خوشبو بکھیرنے لگتے تھے اور تیرگی میں رنگے احساسات سترنگی ہو جاتے تھے۔ اتنے غور سے کیا دیکھ رہی ہے، بلکہ کیا سوچ رہی ہے؟ سیکٹو ہاتھوں پر نگاہ ٹکائے دیکھ کر اسیر نے سوال کیا۔ اسی وجہ سے میرے لیے بھی خاص ہے۔ اس نے اسیر کے سم دیکھا۔ مگر یہ میرا میکہ بھی ہے، اس لیے ہر بار یہاں سے جاتے میری آنکھیں نم تو رہے گی۔ وہ دکھی نہیں، سب کچھ بانٹنے کی اہمیت جان گئی تھی۔ فیئر انف۔ اسیر نے سر ہلایا، پھر یوں ہی اس کا ہاتھ تھامے کھڑا ہوا تو اسے بھی اٹھنا پڑا۔ اب چلے، ورنہ آپ بھی خود آ جائے گی۔ اس نے چاروں طرف الوداعی نظر ڈالی۔ سارے منفی اور مایوس خیالات وہ یہیں چھوڑ کر جا رہی تھی، اس امید کے ساتھ کہ اگلی دفعہ آئے گی تو ایک نئی اور پررجا صاحبہ سے مل کر وہ یہ گھر بھی چھوڑ جائیں گے۔ چلے، اسیر کا ہاتھ کھینچتے ہوئے وہ اس سے پہلے دروازے کی سمت بڑھی۔ صاحبہ اپنی تکلیف اور تجربہ یوں ضائع نہیں جانے دینا چاہتی تھی۔ ناسک منتقل ہو جانے کے بعد اس نے اسیر سے کہا تھا، ہمارے یہاں گمشدہ افراد کے خاندان یا کسی بھی حادثے میں بچ جانے والوں کے لیے کوئی مستحکم ادارہ ہے نہ کوئی سپورٹ سسٹم، نہ کسی قسم کی گائیڈ لائنز ہے۔ جو محدود ہیلپ موجود ہے اس کا علم اور فائدہ اٹھانے کی سکت صرف متمول طبقے میں ہے۔ متوسط اور غریب طبقے کا کوئی پرسان حال نہیں۔ اگر کہیں کچھ ہے بھی تو ضرورت مند کو اس کی خبر ہی نہیں، جبکہ غریب بستیوں میں گمشدگی کے معاملات زیادہ ہوتے ہیں۔ میں ایسے خاندانوں کے لیے کچھ کرنا چاہتی ہوں۔ کسی نے ہمیں درد مل کر سہنے کا مشورہ ہی دیا ہوتا تو بھی ہمارے حالات بہت مختلف ہوتے۔ اس لیے میں کوئی چھوٹی سی شروعات، معمولی سی مدد ہی صحیح، لیکن مجھے اپنے جیسے پیچھے رہ جانے والوں کے لیے کچھ کرنا ہے۔ اور اسیر نے وعدہ کیا تھا وہ اس میں اس کی مدد کرے گا۔ اس معاملے میں آپی بھی اس کے ساتھ تھی۔ کئی مہینوں کی ریسرچ اور محنت کے بعد اب اس کا ایک NGO تھا جو پیچھے رہ جانے والوں کے لیے کام کرتا تھا۔ ان خاندانوں کے ساتھ کام کرتے ہوئے آہستہ آہستہ ایسے بچوں کی تلاش میں بھی انوالو ہو گئی تھی۔ 20-21 سال میں حالات بہت بدل گئے تھے۔ گمشدہ افراد کی تلاش کے لیے الگ محکمہ تھا جن کا طریقہ کار اور نیٹ ورک بھی پہلے سے بہتر تھا۔ اقبال چودھری بھی اس کے NGO کے ساتھ رضاکارانہ طور پر کام کرتے تھے۔ عبدالخالق چند ماہ بعد کچھ وقت کے لیے واپس آئے تو وہ بھی کچھ دن کے لیے ان کے پاس آئی تھی۔ جب ایک دن اقبال چودھری کے فون نے ان کی دنیا بدل دی۔ سبحان مل گیا ہے عبدالخالق۔ ان کی آواز کا جوش اور خوشی اپنی اولاد مل جانے جیسی ہی تھی۔ کیا؟ انہیں اپنے کانوں پہ یقین نہیں ہو رہا تھا، مگر یہ معجزہ رونما ہو چکا تھا۔ اقبال چودھری کی ہمیشہ اور ہر جگہ سبحان کی تصویریں دینے اور چھوڑنے کی عادت رنگ لائی تھی۔ کسی خاتون نے سبحان کی تصویر پہچان لی تھی جو جوانی میں لوگوں کے گھروں میں کام کیا کرتی تھی۔ بچہ 20-21 سال قبل اس کے گمشدہ ہونے والے سال ہی ایک کرسچن جوڑے کے گھر آیا تھا۔ انہوں نے اس بچے کے متعلق کہا تھا کہ اپنے کسی قریب رشتہ دار کا بچہ گود لیا ہے۔ جب بہت سارے ضابطے کی کارروائیوں کے بعد وہ ان کے سامنے تھا،
تقریباً 27 سال کا وہ دبلا پتلا نوجوان عبدالخالق کی جوانی کا عکس تھا، مگر کنفیوز اور ڈرا ڈرا سا، جسے وہ ساری دنیا میں تلاش کر رہے تھے۔ وہ ان کے بہت قریب تھا۔ مزید تحقیق اور مجرم جوڑے کے اقبال جرم سے صاف ہوا تھا کہ اسے پاس کے شہر کے کسائی میاں بیوی نے اغوا کیا تھا۔ پہلے 1.5 سال تک اسے بڑے پیار سے گھر تک ہی محدود رکھا کہ وہ کہیں بھاگ نہ جائے یا کسی کو اصلیت نہ بتا دے۔ وہ مالی طور پر خوشحال مگر بے اولاد تھے۔ سبحان کو گھر لانے کے بعد قسمت نے انہیں جلد ہی اولاد کی نعمت سے نواز دیا، اور اس کے بعد انہیں کسی غیر کو بیٹا ماننے اور سمجھنے کی ضرورت نہیں رہی۔ اپنی اولاد کے ملتے ان کا دل اور نیت بدل گئی تھی۔ سبحان کی صورت میں انہیں بنا تنخواہ والا نوکر مل گیا اور گھر کے کاموں کے لیے وہ 4 دیواری کا قیدی بنا دیا گیا تھا۔ اولاد کی خواہش میں کیا گیا جرم اب اکلوتی اولاد کی خاطر ہی زندگی بھر چھپائے رکھنا لازمی تھا۔ انہوں نے اس کی کوشش میں سبحان کی شخصیت مسخ کر دی تھی۔ وہ ہمیشہ گھر میں بند رہنے والا، ان پڑھ اور اعتماد سے محروم، کمزور سا نوجوان تھا۔ ایک بوڑھے اور ایک لڑکی کو یوں خود سے لپٹ کر روتے دیکھ کر اس کا دل عجیب ہو رہا تھا۔ اسے اپنی زندگی کے غیر معمولی پن کا احساس ہمیشہ رہتا تھا، مگر حقیقت اتنی ڈرامائی اور دکھی ہوگی یہ اس نے کبھی نہیں سوچا تھا۔ ہاجرہ کی دیوانگی ہوئی نہیں تھی۔ سبحان کے ذہن میں صرف ماں اور مکان کی دھندلی یادیں تھیں۔ ان کے علاوہ اسے کوئی اور یاد نہ تھا۔ اس یاد کے سہارے اس نے مان لیا تھا کہ اس کی صرف ماں تھی، اور وہ کسی وجہ سے دور ہو کر خود ہی بھٹک گیا تھا۔ اس کی ایک ہی خواہش تھی کہ وہ کبھی تو اپنی ماں سے مل سکے۔ جب وہ ہاجرہ کی تصویر دیکھ کر پھوٹ پھوٹ کر رویا تو سب کے دل میں ایک ہی کاش تھا کہ ہاجرہ یہ دیکھ پاتی۔ نعمان اور لائبہ بھی آئے تھے۔ ان کے لیے بھائی اور بیٹا تھا، لیکن اس کے لیے وہ سب اجنبی تھے۔ اجنبیت اور دوری کے باوجود خون اور دل کے رشتوں نے بہت کچھ آسان کر دیا تھا۔ کار سے ٹیک لگائے وہ بھیگی آنکھوں سے قبرستان کے احاطے کی سلاخوں کے پار کا منظر دیکھ رہی تھی، جہاں ہاجرہ کی قبر پر سبحان زاروں قطار رو رہا تھا اور عبدالخالق اسے شانوں سے تھام کے کھڑے تھے۔ وہ سب آج یہ شہر اور گھر چھوڑ کر جا رہے تھے۔ سبحان کو طبی اور نفسیاتی مدد کے ساتھ ساتھ محبت اور اپنائیت کی ضرورت تھی، اور یہ سب کے ایک ساتھ رہنے پر ہی ممکن تھا۔ کاش امی تھوڑا اور انتظار کر لیتی، اس نے آنسو صاف کرتے کہا۔ اصل زندگی میں ایسی پرفیکٹ اینڈنگ نہیں ہوتی۔ اسیر نے سبحان اور عبدالخالق کو دیکھتے ہوئے ہی اس کے پیچھے بازو پھیلایا۔ مگر سبحان کے لیے مجھے پرفیکٹ اینڈنگ لکھنا ہے صاحبہ۔ اسیر نے گردن اس کی سمت گھمائی۔ سبحان کو بھی اپنی شخصی، مذہبی، خاندانی ہر پہچان تلاش کرنا ہے، اسے اپنانا ہے۔ وہ بہت ٹوٹا پھوٹا ہے، اسے اپنے پیروں پر کھڑے ہونے میں ہی بہت وقت لگے گا۔ اس کے لیے یہ سفر نہایت مشکل ہے، اور پھر اب تک جس کی زندگی امپرفیکشن کی مثال رہی ہو، اس سے کسی بھی معاملے میں پرفیکشن کی امید لگانا زیادتی ہوگی۔ لیکن میں اس سے امید نہیں رکھ رہی، خود سے کہہ رہی ہوں۔ آپ یہ سمجھو اسے صرف آنٹی یاد تھی اور کوئی نہیں، اور اب وہ وہی نہیں ہے۔ سبحان بھی پیچھے رہ گیا ہے، اس لیے اس سے بہت توقعات رکھے نہ، خود کو اس پریشر میں ڈالے کہ سب صحیح کرنا ہے۔ اس کے ذہن میں سبحان بھی پیچھے رہ گیا ہے، اٹک گیا تھا۔ اسے نظر پھر ادھر کی جہاں عبدالخالق نے اسے گلے لگایا ہوا تھا۔ اسے پیچھے رہ جانے والوں کو سنبھالنے اور سنوارنے کا سلیقہ آ گیا تھا، اور وہ اس بار تنہا نہیں تھی۔ تو مجھے امپرفیکشن کو ہی تکمیل سے زیادہ خوبصورت بنانا ہے، اس نے مسکراتے ہوئے پورے یقین سے کہا۔ ختم شد۔ آسیہ رئیس خان۔ سچ میں آسیہ رئیس خان کی کہانیاں دل کو چھو جانے والی ہوتی۔ ایک پوائنٹ کو لے کر اتنی پیاری، اتنی خوبصورت کہانی لکھتے ہیں۔ سچ میں ماشاءاللہ، مجھے تو ان کی کہانیاں بہت بہت اچھی لگ رہی ہیں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو بھی ضرور پسند آ گئی ہوں۔ دعا میں یاد رکھنا، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھنا۔ پھر ملیں گے۔ خدا حافظ۔